السلام علیکم ویورز، lbmantra.com کی طرف سے محمد علی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت، اور ہمیشہ کی طرح ہم ایک نئی ڈیفرنٹ چیز لے کے آتے ہیں آج، جو ہمارے ابدالینز اچیونگ ایکسلنس سیریز کا ایک بہت ہی مزیدار، ایک ایسے کمال ابدالین کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جو واقعی ہی از ڈیسٹنڈ ٹو آن دا روڈ ٹو اچیو ایکسلنس. سو لیٹس ویلکم وداؤٹ فردر اڈو، لیٹس ویلکم چیئرمین روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سر راشد عزیز فرام 11th Entry. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی، آپ کیسے ہو؟ گڈ ٹو سی یو اگین. الحمدللہ سر، الحمدللہ ویری ویل اینڈ آلویز اے پلیجر ٹو سی یو سر اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اینڈ آج تو ہمارا ویسے ہی سر بڑا اسپیشل ایپیسوڈ ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے پروجیکٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے ابدالین کے ساتھ. پہلے سر میں نے ہمیشہ ویسے ایک میرا اسٹائل ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جس طرح آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے پروگرامس، کہ آئی فار مائی ابدالین آڈینس ایز ویل ایز ادرس، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار جب تک بندہ سونے کا چمچ لے کے پیدا نہ ہو وہ اوپر نہیں جا سکتا. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ بریفلی لوگوں کو بتائیے پہلے کہ ہو از راشد عزیز. ارے یہ سوال تم ہر ایک کو کرتے ہو اور اس کا جواب مشکل ہے، بٹ اینی وے راشد عزیز ایک عام آدمی ہے علی، جو 1964 میں حسن ابدال میں انٹر ہوا، اور جہلم سے ہمارے والد نے ہمیں بٹھایا امتحان میں، اور ہم پنڈی گئے ایگزام دینے کے لیے، انٹرویوز کے لیے، اور AW ونلا کا زمانہ تھا، پرنسپل تھے، اور ہم جناب میڈیکل میں ہمیں ڈیفر کر دیا انہوں نے کہ جی آپ انڈر ویٹ ہے. تو پھر 1 مہینہ ہم نے جناب خوب دودھ اور کیلے کھائے، اور دوبارہ گئے، انہوں نے پھر ہمیں سلیکٹ کر لیا. فائنلی ہم حسن ابدال میں اتر گئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ونلا پرنسپل تھے، اور 2 ہمارے ٹیچر جو ہمیں انگریزی پڑھایا کرتے تھے وہ برٹش کاؤنسل سے آیا کرتے تھے، VCs کہلاتے تھے. ان میں سے ڈیوڈ گرین جو کہ تھے، اور فلر ابھی جس سے پچھلے دنوں مجھے آئے بھی پڑھایا. تھے، تو پچھلے دنوں آئے آئے بھی ہوئے بھی ڈیوڈ تھے. گرین جو تھے، وہ بعد میں پھر he became Sir David Green and he headed British Council across the world, and my teacher of those days and my partner in the first mountaineering club of Hassan Abdal. اچھا. اور ان کے ساتھ ہم نے پہلا ماؤنٹینئرنگ کلب بنا تھا حسن ابدال میں، جو ہماری انٹری میں شروع ہوا تھا. اور ڈیوڈ گرین نے ہمارے ساتھ ہائیک کیا تھا ناردرن ایریا میں. وی واک فرام چلاس آل دا وے ٹو ناران اوور بابوسر ٹاپ. وہ زمانہ وہ تھا جب وہاں پہ سڑک نہیں تھی، یہ نئی روڈ نہیں تھی، اور واک کر کے ہم گئے، اور برف میں ہم نے بابوسر ٹاپ کے اوپر NA بیگ تھے اور جو وائس پرنسپل تھے، اور ڈیوڈ گرین، اور ہم لوگوں نے رات برف میں کیمپ لگا کے وہاں ہم نے گزاری. سو حسن ابدال میں ہم اس طرح بس پہنچ گئے، اور 69 میں وہاں سے جب نکلے تو آئی جوائنڈ اوبیسلی. تو میں پتہ ہے کہ کالج میں تو میرٹ اور نمبر تو ہمارے آتے ہی تھے، فرسٹ 40-60 پوزیشنز بورڈ کی تو حسن ابدال کی ہوتی تھی، تو میرا بھی میرٹ ایسے ہی تھا. سو میں انجینئرنگ یونیورسٹی چلا گیا، اور وہاں سے میں نے پھر 69 میں جوائن کیا یونیورسٹی کو، اور 74 میں پھر گریجویٹ کر کے ہم باہر آ گئے، اور پھر ایک لمبا پروفیشنل کیریئر سٹارٹ ہو گیا. ایک اسٹرگل ہے آف دا لاسٹ 45-50 ایئرس، جس میں کہ ہم نے بغیر سفارش کے ہی نوکری کی ہے. ہمارے لیے کسی نے فون نہیں کیا کہ اس کو رکھ لو، نوکریاں ہی 2-3 کی، اور لمبے ٹینیورس تھے، جس میں پاکستان کے سم ہاؤ ون وے اور دی ادر جتنے بھی میگا پروجیکٹس آ گئے، بھلے اس میں خوشاب کا نیوکلیر ری ایکٹر ہو، یا آغاز جو نوکری کا تھا پہلا واز مائی پوسٹنگ ایٹ فیصل مسجد ٹو اسٹارٹ وتھ when I اچھا. joined NC. After having come from Iran, I served in Iran for a year on a Lahar ڈیم، جو بہت بڑا ڈیم بن رہا تھا، تربیلا ڈیم کے لوگ وہاں گئے تھے. اور میری زندگی جو سٹارٹ پروفیشنل ہوئی تھی وہ بیسیکلی بلوچستان سے سٹارٹ ہوئی تھی in 52 degrees centigrade on the first national grid transmission line کے کنسلٹنٹ کے ساتھ میں گیا تھا. اور وہاں سے سیکنڈ جاب -40 پہ گئی ایران میں. اور then my mother got unwell after about 9 months in Iran, and she pulled me back, and I came to Islamabad.
Then there was a long career which started with National Construction. उस ज़माने में बनी थी, एस्पार्क भी बनी थी, नेशनल कंस्ट्रक्शन भी बनी थी. तो फिर 14-15 साल नेशनल कंस्ट्रक्शन के जितने भी पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें लाहौर में है, कराची में है, न्यूक्लियर के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्दर्न एरिया के हाइडल स्टेशंस ले लो, ब्रिजेस ले लो. लाहौर में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं गुजरता हूँ तो आपका मेन शेप ब्रिज जो है मियाँ मीर का फोर्ट्रेस वाला एनसी का बना हुआ है. असेंबली के आपकी प्रोविंशियल असेंबली के सामने जो मॉन्यूमेंट है एनसी का बना हुआ है. ऐवान इकबाल एनसी का बना हुआ है. पीआई टाउन टर्मिनल एनसी का बना हुआ है. ये लैंडमार्क्स प्रोजेक्ट्स हैं. और सिमिलरली हाउसिंग के थे, लो कॉस्ट हाउसिंग थी. एटॉमिक एनर्जी के तमाम प्रोजेक्ट्स कुनिया से लेके, और लास्ट प्रोजेक्ट जिस पे मैं जीएम इंजीनियरिंग था हेड ऑफिस में, दैट वाज, और मैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग ऑफिशिएट कर रहा था, वो खुशाब का न्यूक्लियर रिएक्टर था. और मुझे वो रात नहीं भूलती खुशाब के न्यूक्लियर रिएक्टर की, जिस दिन पोरिंग हो रही थी, कंक्रीट हो रही थी रात में, और वो कंटिन्यूसली 4 रोज कंक्रीट चली थी उस रिएक्टर की. और इट वाज समथिंग दैट यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री दैट पाकिस्तान इज गोइंग न्यूक्लियर. और वो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने बनाया, लॉट्स ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग बनी, पावर प्रोजेक्ट्स बने, मंगला रेजिंग हुई, मंगला का एक्सटेंशन हमने की, तरबेला में काम किया. सो वो ज़माना वो था अली के जिसमें एक तरफ कंस्ट्रक्शन आर्म गवर्नमेंट का नेशनल कंस्ट्रक्शन थी, और डिजाइनिंग आर्म जो थी वो नेस्पाक थी, जो एग्जिस्ट आज भी कर रही है. एनसी है मगर नाम की है, एग्जिस्ट कर रही है. फिर उसके बाद फिर 94 में एनसी से जुदा हुए तो बैंकिंग करियर में चले गए. इंजीनियर की ज़रूरत थी, हबीब बैंक अपग्रेड हो रहा था. हबीब बैंक की तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑपरेशंस जो थे उनकी 5 डिविजन्स थी, उसका मैं हेड बना, और जिसमें लॉ भी था. अब हमें लॉ का क्या पता, बट हमें लॉ का भी डिवीजन हमारे पास था. सिक्योरिटी थी, प्रॉपर्टी थी, स्पोर्ट्स था, इंजीनियरिंग थी, हबीब बैंक की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे. सो एक वास्ट उसमें एक प्राइवेट सेक्टर से कुछ लोग गए थे, और वो हमने 3 साल में हमने उस बैंक की शक्ल जो थी वो चेंज कर दी. और इंटरनेशनली भी, बाहर भी हमने ऐसी ब्रांचेस बनाई और उनको रेनोवेट किया नए प्रेमिसेस में, कि लोग देखते थे कि ये तो कोई एक इंटरनेशनल लेवल की कुछ चीज़ हमारे सामने आ गई है. लाइक सिंगापुर में था, लंदन में था, दुबई में था, नैरोबी जैसी जगह में था. हम कुछ ब्रांचेस बंद कर रहे थे जो इनएफिशिएंट थी, और कुछ को सही कर रहे थे ताकि लोग आएँ, वो ये ना समझें कि ये पाकिस्तान का बैंक है और ये क्या, इसमें हम क्यों अपने पैसे रखें, क्योंकि इनकी तो ब्रांच की कुर्सियां भी ठीक नहीं है. वॉल स्ट्रीट पे हबीब बैंक बैठा हुआ था, और वॉल स्ट्रीट के कार्पेट्स का ये आलम था कि उनमें से बदबू आती थी, और वो हमने उसकी रेनोवेशन सिर्फ इतनी की कि हमने कालीन बदल दिया बस, और कुछ नहीं किया हमने. बट इट चेंज अ पर्सपेक्टिव ऑफ द होल थिंग. सो दैट्स व्हाट राशिद अजीज है. और तुम्हें पता है बाकी तो दोस्त आपके जूनियर हजरात जो है मेरे ग्रुप पे, तुम लोग ज्यादा हो मेरे अपनी एंट्री को, या मेरे सीनियर कम है और तुम लोग ज्यादा हो मेरे साथ. अच्छा सर, ये बताएं, आई एम अज्यूमिंग, ऑफ कोर्स नॉट अज्यूमिंग, मैं जस्ट फॉर द व्यूअर्स थिंक, आपने यूईटी से सिविल की थी, राइट? जी मैंने यूईटी लाहौर. जी सही सही, वही ना, मैंने कहा क्योंकि वो अपने यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं की, तो मैंने कहा चले मैं, क्योंकि मेरे और आपके दोनों एल्मा मेटर सेम है, सिर्फ डिपार्टमेंट फर्क है. मैंने यूवीटी से मैकेनिकल की और आपने यूवीटी से सिविल की. अच्छा सर, उसके बाद जहां तक मुझे याद है आप अपने कोई वेंचर में लग गए थे इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ. आपने कहा यार मैंने अब नौकरियां नहीं करनी, खैर बात कह दी. तो फिर सर ये हाउ डिड रूडा हैपन? सर आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज कट रही है, थोड़ी सी कट के आ रही है. अच्छा एक मिनट है. जी सर. तो ये सर आप जो मैं पूछ रहा था कि आपने तो नौकरियों को खैर बात कह दिया था, तो हाउ डिड दिस रूडा हैपन सर? ये रूडा है क्या, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे.
ارے میں نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا تھا 2000 میں، اور اٹ واز 2000. سو 2000 سے لے کے اور آپ یہ سمجھو کہ تقریباً 3 سال پہلے تک ہمیں شوق چڑھا کہ میرے ساتھ ایک MIT گریجویٹ تھا جو میرا پارٹنر بنا، اور یہ ایسے تھا کہ کراچی کا ہمارا ہر ہفتے کیونکہ آنا جانا بہت ٹریول تھا. سو وی میٹ ان دی ایئر کرافٹ، وہ کپولا میں چیف ایگزیکٹو تھا. سو ہم نے ملاقات ہوتی رہی، اور حبیب بینک کا کانٹریکٹ ختم ہونے پہ آ رہا تھا، تو ہپکو نے مجھے اپروچ کیا کہ جی ہم ان کے گورے زمانے میں چلے گئے تھے، تو ہپکو نے کہا کہ ان کو ڈائریکٹر آپریشنز چاہیے تھا. میں اسلام آباد بھاگنا چاہ رہا تھا کیونکہ میری کمزوری ہے اسلام آباد. سو میں نے کہا کہ بھائی اگر میں نے اب ہپکو جوائن کر لی تو پھر تو میں کراچی کا ہو گیا اور میں واپس نہیں جا پاؤں گا اسلام آباد. So I came back and this gentleman came across and he said کہ یار دیکھو آپ بھی اب let's do our own business. I said ہم سے business نہیں ہو سکتا ہے یار. He said no, we have done a lot of work and we'll go and do a business. تو ہم نے کمپنی کھول لی اور ہم نے کہا جی ہم انفراسٹرکچر کریں گے اور ہم ڈیزائننگ کریں گے، کنسلٹنسی مینجمنٹ کریں گے، جو ہمارے فوٹے رہا ہوا تھا ساری عمر کا. وہ ہم نے کمپنی بنا لی، اور وہ یہ زمانہ تھا جب ٹیلی کام بوم تھا اس ملک میں. آئی تھنک دس واز مشرف ایرا اسٹارٹ تھا، اور یو فون اسٹارٹ ہو رہا تھا. یو فون کے لیے سنگاپور سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہم کمپنی فارم کر کے ان کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہمارا ایکسپیرینس تو زیرو ہے، کمپنی تو بنی 1 مہینہ پہلے ہے. تو انہوں نے کہا پھر اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ ہم کیسے ڈال دیں؟ ہم نے کہا یہ تو چوائس اب آپ کی ہے، مگر ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ہمیں تو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ انجینئرنگ بھی کرنی ہے، تو وہ تو آپ لوگ کا تو بڑا ٹریک ریکارڈ ایکسپیرینس ہے. So I said either see the company credential کہ کمپنی نے کام کیا کیا، یا ہمارا credential دیکھو پرسنل. اس کے بیسس پہ we started with just 3 buildings of Ufone in لاہور، اسلام آباد اور کراچی، جو ان کی مین MSCs تھیں. اور کرتے کراتے ہم we ended up in phase 1 launch phase میں. ہم نے کراچی سے لے کے اور پشاور تک ان کا میجر نیٹورک ہم نے لے کیا phase 1 میں. اور فرسٹ یو فون کال جو کہ ان کے ہیڈ آفس اسلام آباد سے ہوئی تھی، اس میں موجود تھا، اور ہم نے وہ لانچ کیا یو فون. دین دا ٹیلی کام اسٹارٹیڈ. دین وی وینٹ ان اینڈ پھر موبلنک آ گئی. موبلنک کے بعد پھر وارد آ گئی، پھر وارد بنگلہ دیش آ گیا. تو دا کمپنی وینٹ آؤٹ. یو وڈ ریمبر کہ ہم UAE میں بھی کام کر رہے تھے. آئلینڈس کے اوپر ہم نے بڑے ہیوج 150-200 میٹر ٹاورز ان کے لگوائے. افغانستان میں بھی ہم گئے جو کوئی نہیں جا رہا تھا اس زمانے میں، اور وائس آف امریکہ کے 4 ٹاورز تھے 4 خطرناک ترین شہروں میں. کابل تھا، اسد آباد تھا، قندھار تھا. کوئی نہیں جا رہا تھا ان ٹاورز کی فاؤنڈیشنز اور ٹاورز کو لگانا، جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے ٹاورز. ہمارے لوگ وہ بھی کر آئے. ہم نے چائنا میں ایک لیزون آفس بنایا تھا بنگلہ دیش کے لیے، کیونکہ وارد بنگلہ دیش میں موٹرولا اور ایرکسن کے لیے ہم نے ان کا نیٹ ورک لانچ کیا. مین وائل ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا کمپنی کو، تو آج بھی اب دیکھو مانسیرا جلکنڈ روڈ بنی تھی نئی، اس کی پہلے جو 40 کلومیٹرز ہے اس کی کارپٹنگ ہم نے کی. ہمیں حالانکہ ہمارے پاس ایک مشین نہیں تھی، تو ہمیں انہوں نے کہا بھی آپ نے کرنا ہے. ہم نے کہا دیکھو بھی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بس ہمیں پتہ ہے آپ لوگ کر لو گے، کسی نہ کسی طریقے سے مینج کریں. تو اینی وے وی بلٹ اٹ اپ. تو ہم نے اسکریچ سے ود نو منی ود اس وی ور لائک نوکریاں کر کے، اور ہمیں تو فائنل سیٹلمنٹس ہی ملی تھیں اور تو کچھ تھا نہیں ہمارے پاس. بٹ اینی وے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے پھر بہت کام کیا. ٹیلی کام ڈیٹیریٹ ہوئی، اور پھر جب یہ پرانا دور آیا تو اس دور میں پھر ہم انفٹ ہو گئے. انفٹ اس لیے ہو گئے کہ وہ لوگ آگے آ گئے کہ جو پھر اب میں کیا لفظ استعمال کروں، پھر یہ کمیشن مافیا آ گیا. بالکل صحیح. اور ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پھر وہ گنجائش ختم ہو گئی. اینڈ وی وینٹ سلو. وی سیڈ کہ وی کانٹ گیٹ انٹو دیٹ ڈرٹ آف رشوت بازی اور حد ریٹ سے ریس، مقام. وہ ایک ہم سے ریٹ ریس سلام. تھی نا. So it was a rat race. So we just stepped back, and others went forward. کسی نے کوئی میٹرو کا ٹھیکہ لے لیا، تو کسی نے کوئی روڈ کا ٹھیکہ لے لیا، کوارٹر پاس میں گھس گیا. سو نئے نام کریٹ ہونا شروع ہو گئے.
اور اس میں پروفیشنلز کے لیے جو اب میرے پاس تو کون پڑھ بندے تھے ہی نہیں. ایٹ ون ٹائم وی ہیڈ لائک اوور 100 graduate engineers with us. We never hired a non-graduate engineers in the company. And similarly, we had a proper corporate system in the company to work in. Professionalism تھا. تو professionalism ختم ہوتا چلا گیا ملک کے اندر, اور تو ہم پیچھے ہو گئے. And the last 3 years before coming here in Ruda, I was practically, like a visitor to the office in a way just to keep myself mentally, alert into the things. کہ ہفتے میں 2 دن just for the sake of, just for the hell of it, چلے گئے آفس میں, بیٹھ گئے جا کے, اور گپ شپ لگائی, اور اس کے بعد اٹھ کے آ گئے, 4-5 کام کیے, فون کیے, اینڈ دیٹ واز اٹ. ہمارے پاس بہت آپشنز آتی تھی جی, یہ کام لے لیں, ہمیں یہ اپ فرنٹ دے دیں, فلانا کر لیں. یار دس از جسٹ آئی تھنک بیونڈ اس. ابدالیاں نہیں, میں تو ایٹ لیسٹ نہیں کر سکتا, تو اٹ از بیٹر کہ ہم نہ ہی کریں کام, تو بہتر ہے, کیونکہ یہ کام ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے, نہ ہمیں سکھایا گیا ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. تو اوکے, تو سر ایک چیز تو ویورز آپ نے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ راشد صاحب کا, میں جس وجہ سے میں ان سوالوں پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگانا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹوٹل اگر کہیں تو انفراسٹرکچر, ٹیلی کام, مطلب وٹ ایور یو نیڈ ٹو بلڈ build a city or build a country kind of a thing. تو ڈیم سے لے کر روڈ نیٹ ورک سے لے کر, تو وہ تو ساری چیزیں سر, آئی تھنک اٹ واز لائک یو ور بینگ پریپیئرڈ فار اے میگا پروجیکٹ لیگیسی آئی وڈ سے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے سال جو ہے شاید اسی کے لیے تیار کیا تھا, اور پھر یہ روڈا ہوا. سر اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ میں بلکہ اپنے ویورز کو بتاؤں, ویورز جب راشد صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, ہم نے کہا ہم اس پروجیکٹ پہ کام کریں گے. تو اس پروجیکٹ کا جو وہ ہے, کیا اسے کہنا چاہیے, پوسٹر بوائے, میں پوسٹر بوائے کہوں گا جی. تو پوسٹر بوائے جو ہے اس پروجیکٹ کے, میں ان کی پکچر جو ہے وہ آپ کو سامنے بھی نظر آ رہی ہوگی میری اسکرین پر. تو وہ پوسٹر بوائے کے ساتھ ہی میں عمران خان صاحب خود جو ہے میں انہیں پوسٹر بوائے کہتا ہوں اس پروجیکٹ کا. تو راج صاحب, روڈا کیا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ بتائیے. علی, یہ جو تم نے پوسٹر بوائے کی بات کی ہے, یہ بالکل صحیح بات کی ہے. عمران خان جہاں کے ایک وزیر اعظم ہے اس ملک کا, اور ایک ایگریسو وزیر اعظم ہے, بڑے عرصے کے بعد اس ملک کو شاید 70 سال میں جا کے ایک اس وقت شاید ایسا وزیر اعظم مل گیا ہے کہ وہ جب فوکس ہو جاتا ہے اور جب وہ لاک کر لیتا ہے کسی چیز کے اوپر, بیسیکلی تو کھلاڑی ہے نا, کرکٹ کا کیپٹن رہا ہے, تو کرکٹ کا کیپٹن جو ہے وہ اپنی ایک اسٹریٹجی کو کر کے, اینڈ پلس وہ ہنٹر بھی ہے, شکاری بھی رہا ہے. تو جب شکاری اور کیپٹن مل جائیں اور ایک فوکس اپنا بنا لیں, تو پھر بڑا مشکل ہے کہ ان کے فوکس کو آپ ڈی فوکس کرو کسی طریقے سے. عمران خان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے, اور ہماری ملاقات بہت پرانی ہے, 20 سال پرانی ملاقات ہے. ہم کسی سیاست میں نہیں آئے, ہماری دوستی رہی, ایکسچینج آف ویوز ہوتے رہے ایٹ ٹائمز, اور عمران خان صاحب کو علم تھا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, کیا ہوں کیا نہیں ہوں. ہی نیو می فرام دیٹ اینگل. مگر مجھے یہ علم نہیں تھا شاید کہ یہ پروجیکٹ جو, وہ مجھے تو راوی ریور کا نام بھی نہیں میں نے سنا تھا اس پروجیکٹ کا, اور ایک دن سڈنلی اگست کے مہینے کی بگننگ میں ان کی مجھے کال آئی, اور انہوں نے کہا بھی کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, تو بیٹھا ہوں صوبے پہ بیٹھا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ویسے کیا کر رہے ہو. تو پھر بات سے شروع ہوئی, تو کہنے لگے جی کل ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا وزیر اعظم ہے, آپ حکم کریں, ہم آپ کی کیسے وزیر اعظم کو انکار, ہم تو حاضر ہیں آپ کے لیے. اور میں وہاں چلا گیا. تو ایسے باتیں ہوئیں. اس کے بعد وہ جیسے وہ ٹیبل کے اوپر دونوں کونیاں رکھ کے بیٹھے اور انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا, تو میں نے ان کی آنکھوں میں ایک, جسے کہتے ہیں نا, ایک فوکس قسم کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. وہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے.
پاکستان کے سروائیول کا پروجیکٹ ہے لاہور کا, اور یہ کرنا ہے. When I saw his eyes, believe me, that day, I said, well, there is no way I can even discuss, or I can even have any other option to discuss with him. کہ یہ بڑا مشکل ہے, مجھے کوئی اور آپ ذمہ داری دے دے اور یہ نہ دے. تو I remained quiet. وہ سب الپچینو کہتا ہے نا کہ وہ الپچینو کہتا ہے, معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں, وہ کہتا ہے نا اپنی مووی میں کہ he made me an offer I couldn't refuse. Well, this was basically not an offer. This was like an order. Order, and yeah, it was not an offer. He said, well, this is ye karna hai. So I said کہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. And he said کہ ٹھیک ہے آپ جائیے, ابھی شام کو چلے گئے لاہور. اسی شام 3 بجے میں فارغ ہو کے نکلا ہوں اور 6 بجے میں گھر پہنچ کے I was off to لاہور. اور وہ دن اور پھر آج کا دن اور امپورٹنس لیول آپ دیکھ لو کہ اس دوران 6 اگست سے لے کے اور آج کی تاریخ تک 29 meetings have been chaired by the Prime Minister himself. Tomorrow again, every Thursday, the protocol set ہو گیا ہے. Prime Minister has to chair the meeting. پہلے خالی راوی کی ہو رہی تھی, پھر بعد میں انہوں نے اس میں بنڈل آئلینڈ بھی اتھارٹی بنا کے لانچ کر دیا. تو اب راوی اور بنڈل کی ایک میٹنگ ہر جمعرات کو, یہ سٹینڈرڈ ہے, بھلے اس ہفتے میں 3 اور میٹنگیں ہو چکی ہوں, تھرسڈے کی میٹنگ ہونی ہے. تو وہ ہوتی ہے ان پرسن کریں یا ویڈیو پہ لینے. نارملی ان پرسن کرتا ہوں, اسلام آباد جاتا ہوں, یا پھر لاہور میں ہوتا ہوں تو لاہور سے ان کو ویڈیو کال پہ آتا ہوں. اور ہر میٹنگ میں ان کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم از دی ایسنس. اگر ہم نے ٹائم لوز کیا تو یہ اسکٹل ہو جائے گا پروجیکٹ. اور اس میں دشواریاں ہیں, مشکلیں ہیں. وی ہیو ٹو فائٹ ایوری انچ آف یہ ایک قسم کی آپ سمجھو کہ جنگ والی صورتحال ہے کہ آپ نے ایک اسکواڈ بنایا ہوا ہے, آپ کے سامنے آپ ایک وار گیم کھیل رہے ہو, اور اس وار گیم میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں جو آپ یوز کر رہے ہو ٹو موو فارورڈ. کیونکہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو یہ تو پھر 2014 میں بھی شروع ہو سکتا تھا. اس میں پیسے تو تبھی خرچ ہو گئے. بالکل صحیح سر. سر اس کی اس پروجیکٹ کی تھوڑی سی اگر ہم بات کریں بیسکس کے حوالے سے, تو روڈا بیسیکلی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کا اوریجنلی نام رکھا گیا تھا راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. سو یہ واٹ از روڈا اینڈ واٹ از اٹس جورسڈکشن, اور یہ پروجیکٹ ہے کیا, مطلب راوی تو کیا مطلب ہم راوی کو ختم کرنے لگے ہیں, یا وہاں پر وہ کیا ہے کیا اس پروجیکٹ کی, اگر بالکل بیسکس ایسے کہ جیسے کوئی لے مین کی طرح اگر ہم بات کریں. ہاں علی, راوی ریور ڈیولپمنٹ تو پہلے اس کا نام تھا, پھر بعد میں یہ ایکچولی اس پہ 6 ماہ سے 6-8 ماہ سے اس پہ پرائم منسٹر مختلف اوقات میں اگست سے پہلے انگیج تھے, اور ایل ڈی اے اس کو ہینڈل کر رہی تھی کیونکہ پرانا ریکارڈ 2014-15 کا ایل ڈی اے کے پاس تھا. سو وہ بیسیکلی اس کو ہینڈل اس وقت کر رہے تھے. اور جو آج کے ہمارے پریزنٹ وائس چیئرمین ہیں ایل ڈی اے کے, شیخ عمران, جو کہ ہمارے روڈا کے آفیشیل اسپوکس پرسن بھی ہے. He was appointed just a week, 10 days back as official spokesperson, کیونکہ عمران کے پاس ڈیٹا بہت ہے پرانا, پچھلے 1 سال سے عمران اس پہ لگا ہوا تھا, تو اس لیے اس کے پاس ایک ہسٹری ہے. It is easy for him to come off the cuff to the press and talk. انجینئر تمہیں پتہ ہے کہ وہ ذرا پریس شائع ہوتے ہیں اور کام کے اوپر فوکس زیادہ ہوتا ہے. So he is a boy, a businessman, a young boy, very energetic, and he has a history to it, and he can explain things better for us. تو ان کے جو وائس چیئرمین ہیں ایل ڈی اے کے, سنبھالا ہوا ہے انہوں نے, بہت اچھا سنبھال رہے, رشوت ختم کر رہے ہیں ایل ڈی اے کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں ایڈ یہ کر رہے ہیں عمران کہ وہ ہمارے اسپوکس پرسن کے طور پہ پریس میں, ٹی وی میں وہ جاتے ہیں اور ہمارا پوائنٹ آف ویو ان کو پیش کرتے ہیں. بنیادی طور پہ جولائی میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ پروجیکٹ اتنا بڑا ہے اور اتنا ایمبیشس ہے
کہ ایل ڈی اے کے اندر رہتے ہوئے اور ایل ڈی اے کے سسٹم میں رہتے ہوئے یہ پروجیکٹ پاسبل نہیں ہے اور یہ کیا نہیں جا سکتا. تو گورنمنٹ نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا انہوں نے اس کو ایکٹ کے طور پہ لے کے آئے اور پنجاب اسمبلی میں یہ ایکٹ پیش ہوا اور وہاں سے یہ اگری ہوا اور یہ اتھارٹی ایز راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ نام راوی ریور سے راوی اربن اتھارٹی ہو گیا اور اس کی آپ شکل جو ہے وہ روڈا کی فارم میں آ گئی. گریٹ. تو یہ اتھارٹی پھر بن گئی. ایک آپ نے سر ایک اور بیچ میں نام لیا بنڈل آئی لینڈ، تو وہ بھی کوئی اسی کے ساتھ ہے؟ ہاں علی، بنڈل آئی لینڈ جو ہے یہ کراچی میں ایک پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے پیڈا کے نام سے، اور یہ بھی پرائم منسٹر نے بنائی ہے. اور یہ بھی ایک بہت ہی ایمبیشس اور زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے جس پہ کہ اتنی فارن ایکسچینج ارننگ آپ کر سکتے ہو، کیونکہ گورنمنٹ لینڈ ہے. وہ راوی میں تو ہم نے لینڈ ایکوائر کرنی ہے لوگوں سے، جو کہ ایک بہت بڑا نائٹ میئر ہے. اور یہ بنڈل آئی لینڈ کے اوپر تقریباً 12,000 کے قریب ایکڑ زمین جو ہے وہ موجود ہے اور گورنمنٹ اونڈ ہے. اور یہ تمہارے فیز 8 کراچی سے جسٹ 1.5 کلومیٹر کا برج بنا کے یو آر آن بنڈل آئی لینڈ. اور بنڈل آئی لینڈ جو ہے وہ وہاں پہ آپ ہائی رائز، اور تم دبئی میں رہے ہو تمہیں پتا ہے یہ پام جو میرا ہے. جی یہ پام جو میرا ہے آپ کا. اور بنڈل آئی لینڈ اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے آپ کے لیے کہ آئی مین اٹس امیزنگ فار دا کنٹری کتنا فارن ایکسچینج آ سکتا ہے اس کے اندر. اور یہ انہوں نے پھر انڈیپینڈنٹ ایک اور اتھارٹی فیڈرل کے انڈر بنائی ہے، ناٹ اے پروونشل. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر اتھارٹی بنی ہے پیڈا کے نام سے، پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور پورٹ اینڈ شپنگ منسٹری اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. اور اس کے جو صاحب لگے ہیں وہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور اس کی ایک بنا رہے ہیں اسٹریٹجی، اس کے ڈفرینٹ اینگلز ویژنز. کیونکہ ابھی اس کا ایکٹ لیجسلیٹ نہیں ہوا تو اس لیے وہ ابھی پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ، انوائرمنٹل اسٹڈیز، بہت سی چیزوں کے اوپر وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اب وہ بنڈل آئی لینڈ اور روڈا کی مکس ایک میٹنگ ہر ہفتے ہوتی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کے فوکس میں یہ دونوں ہیں کہ یہ دونوں شہر جو ہیں، لاہور کا تو بننا ہی بننا ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. بالکل. اور وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے کچھ اعتراضات ہیں، وہ اس کو آگے بڑھنے میں دقت ڈال رہے ہیں. مگر میرے خیال میں جس طرح فوکس ہے وہ بنے گا تو صحیح، شروع ہوگا. اس میں بھی بے انداز نوکریاں ہیں، بے انداز اس میں فارن ایکسچینج ارننگ ہے، اس میں آپ کے ویسٹ واٹر پلانٹس ہیں، سیلینیشن پلانٹس ہیں، فشریز امپروو ہوئیں گی. اس کے کرٹیسزم ہے اس پہ کہ جی مینگروز تباہ ہو جائیں گے، فشرمین تباہ ہو جائیں گے، وچ از ناٹ ٹرو. فشرمین تو تباہ نہیں ہوگا. فشرمین کے لیے تو آپ ہیچ بنا رہے ہو، سیپریٹ کلین واٹر ان کو دے رہے ہو، ان کے سٹوریج کا بندوبست کر رہے ہو، ڈی سیلینیشن پلانٹس لگا رہے ہو، مینگروز کو الگ سے آپ پرزرو کر رہے ہو، پلس آپ ایک شہر ورٹیکل کھڑا کر رہے ہو. تو دنیا میں تو ہوا ہے یہ کام. اگر یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہو رہا ہوتا ہے علی، تو اس کے اوپر ہر بندہ کہتا کہ جی ہم اس میں 100 بسم اللہ ہم اس میں شامل ہیں. راوی کے لیے بھی یہی ہوتا. مگر بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی اس قسم کا کام کرنے کو نکلتا ہے نا، تو قدم قدم کے اوپر اس کو کرٹیسائز کرتے ہو. آپ کہتے ہو یہ نہ ہو سکے، عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان وہ کر رہا ہے. ارے بھائی عمران خان کیا کر رہا ہے؟ عمران خان تو آپ کو اٹھا رہا ہے، اور آپ کے لیے یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کیا عمران خان کی کوئی ذاتی کوئی شہر بن رہا ہے؟ یہ عمران خان کا کوئی ذاتی گھر بن رہا ہے؟ ہمارا تو کچھ نہیں ہونا اس کے اندر. سر اس میں مجھے ایک چیز یاد آئی، جب اسلام آباد بن رہا تھا اس وقت بھی لوگوں نے بہت یہ بات کی کہ راول پنڈی کے ہوتے ہوئے ایک پورا نیا شہر آباد کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج اگر آپ اسلام آباد کو دیکھیں تو میرا خیال ہے اف ناٹ دی موسٹ بٹ ان دا ٹاپ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ٹاپ 10 موسٹ بیوٹیفل کیپٹل سٹیز ان دا ورلڈ میں اسلام آباد کا نام آتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پرسنلی مجھے آج تک اسلام آباد سمجھ نہیں آیا کون سے اسٹریٹ 20 سے انٹر ہو تو آگے 65 آ جاتی ہے، 65 سے انٹر ہو تو 85 آ جاتی ہے. لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ تو اسی طرح جب بھی کوئی نئی چیز بنتی ہے دیر از اے ریزسٹنس، اینڈ ایکچولی انفارچونیٹلی یہ ہمارے یہاں پر ہے.
سر لیکن اس ریزسٹنس کے پیچھے کچھ ریزنز بھی ہوتی ہیں, کچھ کوشچنز بھی ہوتے ہیں, اینڈ آئی وڈ لائک کہ ہم ان کوشچنز کو اب تھوڑا سا اگر ایڈریس کریں کہ جب یہ پروجیکٹ بنے گا, آپ نے بھی کہا کہ لینڈ ایکوائر ہوں گے نمبر 1, تو اس میں سر کیا جو ہے وہ غریب جو ہے جو وہاں کے آس پاس رہنے والا ہے, ایون اگر وہ, مجھے نہیں پتا, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ جائز رہ رہا ہے یا ناجائز رہ رہا ہے, بٹ وہ جو بھی ہے وہ مملکت پاکستان کا حصہ ہے, تو ظاہر ہے وہ رعایا ہے اور وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو سر ان کے لیے نمبر 1 ایکوائرنگ کے اندر کس طرح ہو رہا ہے, نمبر 2 ابھی جو ہم راوی کی کنڈیشن دیکھتے ہیں سر, راوی میں تو پانی تو نہیں نظر نہیں آتا مجھے کہیں پر, مجھے تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آتا, مجھے تو بس نام نظر آتا ہے. تو آپ ریور فرنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, یہ پروجیکٹ تھوڑا سا اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں, اگر کہیں تو میں وہ ہمارے پاس میں نے یہ پوسٹر تھوڑا چینج کیا ہے, جس میں پوسٹر بوائے 2 ہو گئے ہیں سر, اور پیچھے میں نے سٹی بھی دکھائی ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں سر کہ راوی کے آس پاس نمبر 1 ایکوائرنگ کس طرح ہو رہی ہے, اینڈ نمبر 2 یہ خشک مٹی کے پانی کو آپ دریا کیسے بنائیں گے, اور یہ خشک ہوا کیوں, یہ بھی اگر کوئی ایکسپلین کر سکیں. ارے بڑے مشکل تو نہیں ہے. خیر سوال تمہارے 3 ہیں بنیادی طور پہ. پہلا سوال تھا تمہارا کہ جو سیٹلمنٹ ہے یا جو لیگل ہیں یا انلیگل ہیں بیٹھے ہوئے, ہم ایکوائر کیسے کریں گے, کیا کریں گے ان کے ساتھ. میں تمہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ 7 اگست کو 6 کو میں نے جوائن کیا تھا. 7 اگست کو اس کی انوگریشن کی تھی پرائم منسٹر نے لاہور میں, اور اس کی جو جگہ چوز ہوئی تھی انوگرل کی, وہ اگر تم شادرہ کی طرف جاؤ اور بینک کے اوپر رائٹ جہانگیر کے مقبرے کی طرف مڑو, تو اس بینک کے اوپر آگے چلے جاؤ تو ایک ایل ڈی اے کی سپورٹس گراؤنڈ ہے. وہاں پہ ہم نے مارکی لگائی تھی اور وہاں پہ پرائم منسٹر نے اس کا افتتاح کیا تھا. اور وہ جگہ چوز اس لیے ہوئی تھی کہ وہاں پہ جو باہر ہم نے ان کی پریزنٹیشن کے لیے نقشے لگائے تھے تھوڑے بہتے دیکھنے کے لیے, اور یہ ہیلی کاپٹر میں گراؤنڈ میں لینڈ کیا تھا, پھر یہ اوپر آئے تھے پشتے کے اوپر, اور وہاں کھڑے ہو کے اگر آپ دیکھو تو آپ کو سامنے ایک بھینسوں کا ایک لائن میں بھینسیں کھڑی ہیں, دائیں کھڑی ہیں, لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں, ان کی وہ گھر بنے ہوئے ہیں آل دیٹ. تو وہاں پہ کسی صاحب نے یہ کہا, جب پرائم منسٹر نہیں آئے تھے تو ہم ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے, ان کا انتظار کر رہے تھے, تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کو تو جی بس زبردستی ہم اٹھا دیں گے, ان کو تو اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, we'll just go and pick them up and we'll take them away. میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہ یار دیکھو ایک بات ہے, یہ جس بندے کی اس وقت جو ہے سیٹ پہ پرائم منسٹر جس کا نام ہے, میں نے کہ یہ کام اس سے تو ہونے کا نہیں ہے کہ وہ ادھر بلڈوزر چلا دے گا آ کے اور ان کو اٹھا دے گا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی میں نے کرنے لگا ہوں. میں اگر اس بھینس والے کو یا اس جو چھوٹا سا ایک مکان لے کے بیٹھا ہوا ہے, بھلے غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے, فلڈ پلین کے اندر بیٹھا ہوا ہے, فلڈ زون میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی کوئی لیگلٹی نہیں ہے, مگر میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اگر میں اس کو یہاں سے ڈسپلیس کروں, ری لوکیٹ کروں گا, ڈسپلیس نہیں کروں گا. ری لوکیٹ اگر کروں گا بھی تو اس کے لیے ایک علیحدہ جو میرے سٹی کے اندر ڈیری زون ہے, یہ اگر 4 بھینسوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ اس کے لیے ہو سکتا ہے یہ 10 بھینسیں رکھے گا. یہ جس جھونپڑی میں رہ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے 2 کمرے کے مکان میں رہ رہا ہوگا, اور یہ ایک بہتر پورے اربن ڈیری فارم زون کے اندر ایگری زون میں بیٹھا ہوگا, اور اس کی انکم جو آج ہے شاید اس سے 10 گنا زیادہ انکم ہوگی. So you have to deal with these people with love and pyar, not with danda, not with any aggressiveness. کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں, علی تمہیں دبئی یاد ہوگا, بالکل سر. دبئی میں پار دبئی کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر تھے, تمہیں یاد ہوگا ملیشیا میں آج بھی, آج کے دن بھی پاکستان ایمبیسی کی جو بلڈنگ ہے, پرانا گھر ہے جو انگریز کے زمانے میں 1947 میں ان کو ملا تھا, اور اس کے اندر ایمبیسی ہے. ایمبیسی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈ تھے جن کو وہ کمپاؤنڈ بولتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مکان کھڑے ہوئے ہیں, بالکل سر. اور ان مکانوں کو شہر بنتا گیا, اور اس میں وہ مکان بھی آ گئے, اور ان مکانوں کے اوپر $1 بلین کی بلڈنگیں کھڑی ہوئی. وہ لوگ بلینئرز ہو گئے, ان کی وہ جگہ تھی, ان کے وہ مکان تھے پرانے.
سو بیسیکلی یہ جتنی بھی آبادیاں ہیں سیٹلمنٹس ہیں, اور یہ لوگوں نے بہت دفعہ بات کی میں ان دا لاسٹ 1 month 2 months, اور ابھی ریسنٹلی کوئی میرا خیال ہے 5-6 دن کی بات ہے پرانی, پچھلے ہفتے کی, کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں لاہور کے ٹاپ کے 32 بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے, چیمبر کے پورے ممبرس تھے, اور میں کیونکہ ساما چیمبر کا ممبر بھی ہوں, تو بہرحال انہوں نے بلایا, انہوں نے گزارش کی ہم آنا چاہتے ہیں, تو آئی سیڈ نو آئی ول کم ٹو یو, تو میں چلا گیا. And I then addressed them for almost half an hour in a pin drop silence, and they listened to it. And the bottom liner was کہ کوئی بھی انڈسٹری جو کہ وہاں اس محمود بوٹی ایریا میں ہے, یا کوئی بھی مکان, کوئی سیٹلمنٹ گرائی نہیں جائے گی, ایکوائر نہیں کی جائے گی. کہتے جی لوگ آئے, نقشے لگا گئے, نشان لگا گئے, یہ کر گئے, وہ کر گئے, اب ڈرا رہے, دھمکا رہے. آئی سیڈ یہ بالکل ایک غلط کام. اگر سروے کے لوگ جو گئے تھے, کوئی سیکشن 4 لگا ہوا ہے, تو پتہ ہے سیکشن 4 جو ہے وہ پرائمریلی یہ گورنمنٹ لگاتی ہے سرویز کے لیے, جس میں انٹینٹ ہو پبلک پرپز کے لیے, کہ آپ کو کوئی جگہ, کیونکہ دریا کے اندر اگر آپ نے چینل بنانی ہے تو دریا کی زمین کے اندر وہ تو ایکوائر ہونی ہے. سو وہ سیکشن 4 لگا کے ایک ڈیٹا کلیکشن بیس بھی, ہمارا آئیڈیا بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ ایک ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا, آبادیاں کتنی ہیں. ایک تو وہ تھی جو فیزیبلٹی میں ہمیں پتہ تھی کہاں کہاں ہے, سیٹلائٹ امیجری بھی ہے, وی نو ایگزیکٹلی ہوز ہو اینڈ ویئر اٹ از, ویئر the آبادی از. مگر یہ آن گراؤنڈ اس کی ویریفیکیشن سسٹم سمجھ لو کہ وہ ہو گیا, اور ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس آ گیا کہ ہم نے اب اس کی جو ماسٹر پلان بنا ہوا ہے, جو ہم آگے لے کے چلنے لگے شہر کو, تو اس کے اندر ہمیں کیا ایڈجسٹمنٹیں کرنی ہوئیں گی, کس طریقے سے ہم ایکوزیشن کریں گے. اب فیز 1 میں تو ہم پیورلی ریور لائن اور اس کے آس پاس کو تھوڑی سی جگہ ہے, وہ ہم 1-2 زونز کی جگہ ہے جو کہ ہم لیں گے, پلس ہم آئی لینڈ بنا رہے ہیں اس کے اندر فیز 1 میں. تو تم نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں اس کے ارد گرد پانی ہے, اور پھر آپ کا پرومینیڈ ہے, اور اس میں تیرے ہائی رائز ہیں, اور پھر آئی لینڈ ہے, اور آئی لینڈ کے اوپر ایک علیحدہ سی ڈیولپمنٹ ہے. اور ہم گراؤنڈ پہ موبلائز ہو گئے بائی دا وے, اور ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے, ڈیزائن کی, گراؤنڈ ورک کی, وہاں پہ جیو ٹیک انویسٹیگیشنز کی, کہ جو ہم دریا کا کام جو ہے, کیونکہ بنیاد تو دریا کی ہے. اب آ جاؤں تیرے تیسرے سوال پہ, اور وہ سوال تھا کہ پانی کہاں سے لائیں گے, یہ تو خشک دریا ہے, اس میں تو پانی ہے ہی نہیں, آپ پانی کہاں سے لائیں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پانی کا تو بندوبست ہم نے کیا ہے, وہ اس طرح کیا ہے, BRB لنک کینال جو ہے آپ کی, اس کی ایک کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ فل ہوتے ہوتے اس کی کیپیسٹی کچھ کم ہو گئی ہے. BRB لنک کینال کی تھوڑی سی آگمنٹیشن کی جائے گی, اور اس کی ڈسچارج کیپیسٹی کو بڑھا دیا جائے گا. کچھ پانی مرالا لنک کینال سے ہم ایڈ آن کریں گے انٹو دی BRB, اور وہاں سے وہ پانی آپ کا دریا میں آئے گا. دریا جس اینگل سے یا جس ڈائریکشن سے سنیک کی طرح موو کرتا ہے, اگر آپ نے سیٹلائٹ اوپر سے ڈرون سے دیکھیں تو آپ دیکھو کہ راوی گوز اراؤنڈ, یہ اراوتی ریور جو کہ اس کا اوریجنل نام تھا, یہ گھومتا ہوا آتا ہے سنیک کی طرح. تو اس میں ڈیزائنرز جو تھے 2015 میں مائن ہارٹ کو انہوں نے رکھا تھا, سنگاپورین کو, اور ان کی جو پلاننگ تھی, اور اس میں انہوں نے UK سے کچھ واٹر ایکسپرٹس تھے, کچھ پلانرز تھے, کچھ امریکنز تھے, برٹشرز تھے, جنہوں نے اس کی انیشل وہ ماسٹر پلان ڈیزائننگ کی تھی اس وقت, اور پھر فائنل فیزیبلٹی بھی انہوں نے ہی بنائی, اور انہوں نے ایک ماسٹر پلان ڈیولپ کیا اس کا, جو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. آف کورس اس میں امپرومنٹس ہوتی جائیں گی ایز دا ٹائم گوز بائی, دیر آلویز کورس. جہاز اڑتا ہے بھائی تو کیپٹن کورس کریکشن کرتا رہتا ہے نا ساتھ ساتھ, بالکل, تو آٹو پہ لگا کے تو نہیں چل پڑتا, تو اس پہ بھی کورس کریکشن ہوتی رہے گی, امپروومنٹس کی. اور جب آپ زیادہ ڈگ ڈیپ کرتے ہو تو ایز یو موو along, ایک اتنا بڑا شہر جو اسلام آباد سے بھی بڑا ہے, 80,000 اسلام آباد ہے بائی دا وے, اور یہ 102,000 ایکڑ ہے. So it's a bigger city than Islamabad that you're building over the period of 30 years, and each phase is 10 years, and out of that 10 year of phase 1 we have then further split kiya isko pehle 3 saal ke upar. تو پہلے 3 سال کے اندر 2.5 سال میں ہم اس کی ریور لائن بنا رہے ہیں. تو ایک تو وہ پانی وہاں سے ایڈ آن ہوا, پھر ہم نے اس کی چینل بنائی ہے دونوں طرف, اباؤٹ 1 سے 1.5 کلومیٹر وڈتھ جو دریا کا ہے, اس میں ہم کنکریٹ کی ریور چینل والز بنا رہے ہیں, جو رفلی بٹ 15 میٹر ہائی پائلز کے اوپر بنے گی.
اور پھر راوی کا فرسٹ بیراج جو ہے وہ شاہدرہ کے برج سے اپ سٹریم ہے. سائفن سے ہم 4 کلومیٹر نیچے سے شروع کر رہے ہیں اور راوی کے پریزنٹ ریلوے برج کے اپ سٹریم میں پہلا بیراج آ رہا ہے. اس بیراج سے آپ اس کی ایک لیک کا ڈیٹم جو ہے وہ 690 فیٹ پہ اس کا ڈیٹم رکھ کے اس کے پیچھے آپ ایک لیک ڈیولپ کر رہے ہو پانی کی. ٹھیک ہے. That water level you're storing, which you are now wasting right and left, وہ آپ اس کو اسٹور کر رہے ہو with that add-on water. اور کچھ سائفن سے آ رہا ہے. اسی طرح آپ اگلے سیکشن میں چلے جاؤ کیونکہ یہ 46 کلومیٹر کا پورے کا پورا چینل ہے. فیز 1 2 3 ملا کے 46 کلومیٹر. The longest waterfront in the world, the longest water channel of a river in the world. اس کے بعد یہ بلو کی ہیڈ ورکس پہ جا کے یہ پانی واپس آپ اپنے سسٹم میں واپس انٹر کرا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کر یہ رہے ہو ایڈ آن واٹر کے لیے کہ آپ 7 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا رہے ہو. اس وقت راوی ہے کیا؟ آج جاؤ تم، مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی دریا کا یہ کر دیں گے، وہ کریں گے، فلانا کریں گے. And I keep answering everybody کہ please take me there, show me where the river is. There is no river. وہ تو ایک نالی ہے جس کے اندر پورے لاہور کے 14 ڈرینز کا پانی، ویسٹیج، سیوریج، انڈسٹریل پولوشن، chemicals, God knows what, arsenic, it goes into that dry bed which you call Ravi today. اور اس میں پانی ہے ہی نہیں. مانسونز میں پانی آتا ہے تھوڑا بہت جو انڈیا چھوڑتا ہے، یا انڈیا کے لیے آپ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ جب آپ کو فلڈ کرنا چاہے تو فلڈنگ کر دے آپ کی اور آپ اس کو پھر بھگتتے رہے. سر یہ میرا ایک کوشچن بھی ہے ویسے بائی دی وے، سوری آپ کو میں انٹرپٹ کروں گا، کہ جب انڈیا فلڈ چھوڑے گا تو جو راوی کے آس پاس کی آبادی ہے وہ کیا کرے گی؟ اچھا، اب یہ چینل جب بن جائے گی اور یہ آبادی جو بالکل دریا کے اندر اب چینل پانی کے اندر آ رہی ہے فلڈ زون کے اندر، ان کی کچھ تھوڑے بہت پاکٹس ہیں جن کو کہ ہم سیفر ایریاز میں ریلوکیٹ کریں گے by providing them better place to be there, you know, or they become part of the richness of the, you know, podium. اور وہ جو آپ کا promenade بن رہا ہے اس promenade کے اوپر آپ ان کو لے جاؤ گے اور ان کو آپ وہاں سے سیفر زونز میں موو کرو گے. نہیں سر، یہ تو وہ ہے نا جو وہاں پہ ابھی رہ رہے ہیں. میں نے کہا نا جو جب یہ کنسٹرکشن ہو جائے گی، یہ سارا کچھ بن جائے گا. اور ابھی آپ نے کہا کہ انڈیا فلڈ کرتا ہے پانی ادھر، اگر انڈیا کا پانی ادھر فلڈ میں آتا ہے تو اس وقت جو بلڈنگز کھڑی ہوں گی یا جو نیا لاہور ہوگا، جو ریور راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جو راوی سٹی ہوگی، اس کے اندر اگر فلڈ آتا ہے تو اس کے لیے کوئی سیفٹی کا ہم لوگ میکنزم رکھیں گے؟ ہاں، اس کے لیے اسی لیے تو بیراج بن رہے ہیں نا، اسی لیے تو آپ چینل بنا رہے ہو، اسی لیے آپ بیراج بنا رہے ہو اور ایک سرٹن لیول مینٹین کر رہے ہو. آپ اس کے فلڈ ڈسچارج کی لیول جو ڈیزائن کر رہے ہو 5,85,000 کیوسکس پہ کر رہے ہو, which is much higher than the last highest flood which has come in from Indian side. So basically آپ اس فلڈ کی پروٹیکشن کے لیے یہ براجز بنا رہے ہو, چینل بنا رہے ہو, والز بنا رہے ہو رائٹ لیفٹ کے اوپر. So you are making it flood, flood zone سے آپ اس کی complete 100% safety کر رہے ہو. اور پرومیننٹ آپ جب ڈیولپ کر دو گے اس لیول کے اوپر کہ فلڈ بھلے آئے 5,85,000 تک آئے, it will pass through, it's going to pass through and without any danger to anybody right and left, کیونکہ آپ نے پروٹیکشن دے دی رائٹ لیفٹ, آپ نے والز کھڑی کر دی, چینل بنا دیا. So یہ تو بہت بڑا فلڈ پروٹیکشن میجر ہو رہا ہے اس کے اوپر. سر اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. سر ہم ایک بات کر رہے ہیں بار بار اس طرح کے انڈیا کی, یاد ہے آپ سے جب میری بات ہو رہی تھی آپ مجھے بتا رہے تھے کچھ وہ چیزیں جو انڈیا نے کی ہیں جس کی وجہ سے ہم آج جہاں ہیں وہاں ہیں ان ٹرمز آف راوی, ہمارے واٹر لیولز کے کیا حال ہو رہے ہیں. سر اگر وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے اور ہمارے واٹر بیڈس کہاں چلے گئے ہیں اور ہم اور اس پروجیکٹ سے کیا فائدے ہونے والے ہیں ہمیں. دیکھو راوی میں دیکھو اس میں انڈیا نے یہ کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے مدھو پر ہیڈ ورکس بنا دیا, اس کے بعد انہوں نے تھیم ڈیم بنا دیا, اور اس کے بعد ابھی یہ بنا رہے ہیں, فی الحال بھی یہ بنا رہے ہیں, یہ شاہپور کندی ڈیم بنا رہے ہیں. سو رزلٹ یہ ہے کہ اس کا جو رائٹس تھے انڈس واٹر کے تحت یہ آپ نے انڈیا کو دے دیے. رائٹ یہی تھا کہ جو پہلے ڈیم بنا لے گا اس کا رائٹ ہو گیا. اب انہوں نے ڈیم بنا لیا, تھیم ڈیم بن گیا, دوسرا ڈیم بنا لیا, ہیڈ ورکس بنا لیا, تو آپ کو تو ڈرائی کر دیا انہوں نے. آپ کی فشریز ختم ہو گئی, آپ کا پانی ختم ہو گیا,
آپ کا اب ظاہر ہے جب دریا میں پانی نہیں ہے تو لاہور ریچارج کہاں سے ہوئے گا؟ اب جب آپ ریچارج نہیں ہوگا تو ڈرائی بیڈ بنے گا. اور لاہور کی پلاننگ تو اللہ ماشاء اللہ ہے جو پچھلے 70 سال میں ہوئی ہے. ہم جس زمانے میں یونیورسٹی میں تھے یا تم جس زمانے میں یونیورسٹی میں تھے, کیا یہ وہی لاہور ہے آج جو تم دیکھ رہے ہو؟ نہیں سر, زمین آسمان مجھے کا تو وہ فرق. لاہور نظر نہیں آتا. وہ تو گرین لاہور تھا, اس میں تو پانی تھا, دریا تھا, لوگ بوٹنگ کرتے تھے, روئنگ کلبس تھے, کئی کے روئنگ کلبس تھے, بالکل یونیورسٹی کے لوگ جاتے تھے. دس واز ڈفرنٹ لاہور آل ٹوگیدر. ہر طرف گرینری تھی, درخت تھے. آج کے لاہور میں کیا ہے؟ آج کے لاہور میں جناب نہ آپ کو درخت لگتا ہے, 1% گرینری ہے پورے شہر کے اندر, ٹری کور ہے. آپ 160% گرین کور پچھلے 15 سال میں کم ہو گیا لاہور میں, اور 200% اربنائزیشن ہو گئی ہے. دیٹ از دا سیٹلائٹ امیجری آف سپارکو کرنٹ فگرز ہیں یہ, اور مسلسل گرین کور ختم ہو رہا ہے. تو اب جب آپ دریا کو ایک لیک کی فارم میں 46 کلومیٹر ڈیولپ کر دو گے تو آپ یہ سوچو کہ 241 بلین لیٹرز آف واٹر سٹوریج کر رہے ہو آپ اس دریا میں. اور اس 240 بلین لیٹر واٹر کے اندر ایک جو میجر ایشو لاہور کا بنا ہوا ہے وہ یہاں کا اسماگ ہے. بالکل کوئی کچھ نہیں اس کا حل بھائی کسی کے پاس. یہ چائنا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ یہ لوگوں کو کہو کہ یار ٹھیک ہے ایک دن آڈ نمبر گاڑی چلے گی, ایک دن ایون نمبر گاڑی چلے گی, سائیکلز نکالو, سائیکلز یوز کرو. آپ کے جو کاشتکار بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں, ان کو آپ کہو کہ آپ نے فصل کاٹی ہے, نئی فصل لگانی ہے, آپ اس کے سٹبز کو آگ مت لگاؤ. آپ کو میکینیکل, غریب لوگ ہیں وہ کہاں ٹریکٹر افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو نکالیں گے سٹبز کو, وہ کہتے ہیں جی آگ لگاؤ. انڈیا کی سائڈ پہ بھی لگ رہا ہے, یہاں بھی لگ رہا ہے. ہم کہتے ہیں انڈیا کی طرف سے جناب اسموگ ہمیں دھواں آ گیا, وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے آ گیا. فیکٹ یہ ہے کہ جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہوئے گا, آگے آپ لگاؤ گے رائٹ لیفٹ پہ, تو ایٹماسفیئر میں تو جائے گا. ایٹماسفیئر تو ڈرائی ہے, بالکل. پانی آپ کے پاس ہے نہیں ہے. جب پانی تھا, اور مغلوں کے زمانے سے چلا رہا ہے بھائی, شہر کیوں آباد ہوتے تھے دریا کے کنارے؟ اس کی بہت وجوہات ہوا کرتی تھی, اور اس میں ایک یہ بھی وجوہات ہوتی تھی کہ یہ آپ کے ایٹماسفیئر میں ایویپوریٹ ہوتا ہے پانی جو کھڑا ہوگا, بالکل اس نے ایویپوریٹ ہونا ہے, اور وہ ایویپوریشن کر کے ایٹماسفیئر میں جائے گا. اور یہ جو اسموگ کا رونا رو رہا ہے سارے بندے, یہ 3 سال کے بعد جب ریور میں پانی فل ہو گیا لیک میں, تو دس اسموگ از گوئنگ ٹو گو ایبسولوٹلی. یہ میجر اس کا ڈیٹرنٹ سولوشن بنے گا اسموگ, جو کہ کسی کے اندازہ نہیں کسی کو ہو رہا کہ یہ راوی کی جو لیک بنے گی اس کے فائدے ہونے کیا ہیں. ایک تو یہ پورا ریچارج کرے گا آپ کا لاہور کی واٹر انڈر گراؤنڈ سرفیس کو. سر وہ واٹر یہ بیڈ کتنا 600 نیچے فٹ چلا گیا؟ جی بالکل ایگزیکٹلی یہی میں جاننا 600 چاہ رہا ہوں. فٹ لاہور کا پانی 600 فٹ نیچے چلا اور گیا یہ ہے. کتنے اس پرسنٹ کا نیچے جو گیا؟ بیڈ راک ہے, well, it has gone down by almost 50%, and it is receding every year. It is receding, and the bedrock of Lahore is at 1300 feet. آپ 650 فٹ پہ پہنچے ہوئے ہو, اور 650 فٹ پہ جب بور کرتے ہو تو وہاں پہ جناب سیوریج کی بدبو آ رہی ہے آپ کو پانی کے اندر. In the next 3-4 years, mark my words, لاہور میں جو لوگ رہ رہے ہیں, they better move to either اسلام آباد یا گجر خان میں گھر لینے شروع کر دیں بھائی. لاہور میں تو یہ رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. نہ پانی ہوگا, گندگی ہوگی, پولوشن ہوگی, اسموگ ہوگا. Where are they going to live? So یہ کوئی نہیں سوچتا اس کو. جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں باتوں کو تو یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ شہر کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. یہ تو شہر ڈسٹروائے ہو گیا ہے آلریڈی, اور اتنی بڑی آبادی ہے. اس آبادی کے ساتھ جب یہ حاشر ہوگا تو یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں. اور یہ اس کی بنیاد ہے. پانی ہارٹ ہے اس کا شہر کا. اگر ہارٹ کو بند کرنا ہے, اوکے, کرٹیکل یہ سی سی یو میں تو یہ پڑا ہوا ہے آلریڈی یہ ہے سی سی یو کے اندر شہر. اب سی سی یو سے صرف یہی کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کرٹیکل میں لے جانا ہے, اور وینٹیلیٹر پہ تو یہ ڈرنے والا ہے already. That's what Lahore is. اس کو کووڈ ہو Whether you گیا, like it or not, but that's a fact. That's a fact. اس کو That's a fact. کووڈ ہو گیا ہوا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ اس کو کووڈ سے بچانا ہے. یہ کووڈ ہوا ہے, کووڈ لاہور میں کووڈ ہوا ہے لاہور کو. اب وہ کس کیٹیگری کا کووڈ ہوا ہے وہ اب تم اندازہ لگا لو. اگر اب اس کے اوپر حکومت یہ کرنے لگی ہے کام, تو بجائے اس کے کہ ہر بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ جی مجھے بتائیں میں کیا کروں اس کے اندر, یہ کھڑے میں وہ پولیٹیکل ریزن,
بھائی تم لوگوں سے خود کام نہیں اگر ہوا تو جو کام کر رہے ہیں لوگ ان کو تو کرنے دو نا. کرنے دو. بالکل. اچھا پولیٹیسائز کریں گے, اچھا ہر سر, قدم پہ پولیٹیسزم ہے. بالکل اس پروجیکٹ کا اگر ہم تھوڑی سی پروجیکٹ ڈائنامکس پہ بات کر لیں. نمبر 1 یہ کہ کیا سائزز ہیں, کیا ہیومنگٹی ہے اس پروجیکٹ کی, اور کیا یہ ڈائریکٹ اور کیا انڈائریکٹ جابس لے کے آ رہا ہے یہ پروجیکٹ؟ علی دیکھو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ جیسے میں نے تمہیں بتایا 3 فیزز میں ہونے لگا ہے, ٹھیک ہے. جی سر. یہ اوور آل اس کی ڈائنامکس جو ہے وہ 1,02,000 ایکڑ پہ ہے, 46 کلومیٹر لینتھ کے اندر, رفلی جی اباؤٹ 400 اسکوائر کلومیٹر میں یہ شہر بنے گا. اور اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا 3 فیزز کے اندر. ان فیز 1 جو ہے دیٹ از اراؤنڈ 44,000 ایکرز. فردر ڈویژن کرو تو 22,000 کے قریب دریا کا حصہ ہے جو ریور لائن ہے. فیز 1 کی خالی بات کر رہا ہوں. جی جی. اور اس کے باقی ایریا جو ہے وہ اس کے ایڈجسٹنٹ ہیں, کچھ پرومینیٹس ہیں, کچھ 1-2 زونز ہیں. پھر شہر پورا جو ہے وہ مختلف زونز میں بٹا ہوا ہے. رفلی اس میں کوئی تقریباً 12 تو میجر زونز ہیں. ان کے اندر تمہارا اسپورٹ سٹی ہے, نالج سٹی ہے, آئی ٹی سٹی ہے, میڈیکل سٹی ہے, مکس یوز ریزیڈینشل ہے, ایکو سٹی ہے, گورنمنٹ ہے, فائنینشیل ڈسٹرکٹ, ڈاؤن ٹاؤن. You talk of you name anything and it's there in this city. Okay. ماڈرن یہ بس سسٹم نہیں ہے بھائی, یہ جو میٹرو چل رہی ہے یہ نہیں ہوگی یہاں اس شہر میں, تجھے نظر نہیں آئے گی. تجھے بائسیکلز نظر آئیں گی, تجھے ایک LRT نظر آئے گی جو تو دنیا میں دیکھتا ہے. باقی نظام اس کا انڈر گراؤنڈ ہوگا, اس کی سیوریج, اس کا باقی نظام, اس کا ٹیلی کام, اس کا انفراسٹرکچر, سیوریج. I am going to dig underground like it was done in Tehran way back in early 60s, you know. پورا تہران اگر آپ تم دیکھو جا کے, پورے تہران کے نیچے ٹنلز ہیں. وہ ٹنلز اتنی بڑی ہیں کہ جن میں سیوریج, ٹیلی کام, بجلی, آپ کا تمام نظام اس کے اندر ہے. ایکسپینشن فار 100 years. تو یہ جو نیا شہر بننے لگا ہے اس میں تجھے ساری سروسز انڈر گراؤنڈ نظر آئیں گی. ٹنلز میں ہم ڈیپ TBMs یوز کریں گے, بور کر کے وی آر گوئنگ ٹو پٹ ایوری تھنگ انڈر دا. اس کا نظام جو ہے انڈر گراؤنڈ میں لے کے جائیں گے. اس کا نیٹ ورک, اس کا ٹرانسپورٹ سسٹم ماڈرنائز لٹرلی ٹو دا ٹاپ اینڈ جو دنیا میں ہے اس وقت. یو آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل, پک اپ دا بیسٹ ان دا ورلڈ اینڈ پٹ اٹ ہیئر. انٹیلیجنٹ سسٹم کہہ لو, اسمارٹ میں نہیں کہوں گا, اسمارٹ بہت پٹ گیا نام, بہت ہر بندہ اسمارٹ سٹی کی باتیں کرتا ہے. میں اس کو انٹیلیجنٹ سٹی کی بات کر رہا ہوں, میں اس کو فیوچرسٹک انٹیلیجنٹ سٹی کی بات کر رہا ہوں. دیٹس واٹ اٹس گوئنگ ٹو بی, دیٹ یو ول ہیو ایوری تھنگ انٹیلیجنٹ آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ, AI بیسڈ یہ شہر ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے آپ کو تمام وہ سروسز جو ہیں, میونسپل سروسز جو کہ لنڈن میں ہیں, نیو یارک میں ہیں, سنگاپور میں ہیں, وی آر گوئنگ ٹو برنگ ان دیٹ. کو ہم طوفان نہیں کرنے لگے, کو ہم کو نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنے لگے. وی آر گوئنگ ٹو پک دا بیسٹ سسٹمز اویلیبل whether it is in Singapore, Dubai or anywhere and bring it here. پاکستان کیوں نہیں یہ کر سکتا؟ پاکستان نے کیا گناہ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کیا یہی لوگ پاکستان میں, آپ دبئی میں کتنا سال رہ کے آئے ہو, مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں وہ دبئی تمہارا کیوں نہیں بن سکتا؟ سر اس سے بہتر بن سکتا ہے سر. اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ میں ناٹ بیکاز میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں بات کر رہا ہوں, بٹ دس واز سم تھنگ آئی ہیڈ آلویز تھاٹ. ایک گوادر کے پروجیکٹ سے دنیا کو تھرتھلی مچ گئی, جسے کہتے ہیں نا, ان کو ہو گیا ہے. تو پاکستان میں کے پاس جو پوٹینشیل ہے, اور اگر ہم اس طرح کی ایک سٹی بناتے ہیں جس میں ہم یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے نا وہ پوری دنیا ول کنورج. اور مطلب یہ چیزیں ہمارے لیے پاسبل اس لیے بھی ہیں سر کہ ان کو تو انجینئر بھی, ڈاکٹر بھی, لیبر بھی پاکستان سے منگوانی پڑتی ہے, یا انڈیا سے منگوانی پڑتی ہے, یا بنگلہ دیش سے منگوانی پڑتی ہے. ہمارے پاس تو اپنے ہی ان بلٹ ان سارے برینز اینڈ ہینڈز سب موجود ہیں. تو ہم اگر نہیں بنا سکتے تو صرف ایک چیز کی وجہ سے آج تک نہیں بنا سکے سر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اور وہ تھی نیت. ہم میں سے کسی کی نیت نہیں تھی. آج اگر نیت ہے تو یہ پاکستان میں اس سے بہت بہتر چیز بننے والی ہے انشاءاللہ. سر میرا سوال جو میں جس طرف جانا چاہ رہا تھا آپ کی طرف, وہ کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابس
کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوئی بھی چیز بنے گی تو اس کے چلو جو نقصانات تو لوگ گنوانے کے لیے میڈیا بہت بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے میں کسی نقصان کی بات نہیں کرنے والا، کیونکہ نقصان مجھے پتا ہے انہوں نے ایسے ایسے بنا دینے ہیں آپ کے مین اسٹریم میڈیا نے کہ آپ بھی سوچ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یار اچھا یہ تو ہم نے پتا بھی نہیں تھا. لیکن میں فوائد کے پوائنٹ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ڈائریکٹ اینڈ دین انڈائریکٹ جاب مارکیٹ میں کیا ہونے والا ہے. علی اس میں تقریباً 2,40,000 کے قریب نئے جابز آپ کے کریٹ ہوئیں گے. اگر یہ ڈائریکٹ ویلیو میں جابس ہیں، جاؤ، یہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ جابس جاب، ہیں. یس ڈائریکٹ جابس جو اس کی کنسٹرکشن کے دوران ریور لائن کی کنسٹرکشن اور جو الائڈ زونز کی کنسٹرکشن اور ان کی جو پھر اندر ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئے گی انفراسٹرکچر کے علاوہ، تو اس کو اگر تم فگرز میں ریلیٹ کرو تو یہ تو کوئی 246 بلین روپیز کے حساب سے آپ جابس کریٹ کرنے چلے جا رہے ہو. اور جو انڈائریکٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو تقریباً لوگ کچھ 40 کہتا ہے کوئی 45 کہتا ہے. الائڈ انڈسٹریز جو ہے طے یہ ہوا ہے کہ جو بھی مٹیریل اس پہ یوز ہوگا انفراسٹرکچر میں یا ایون فنشز میں یا بلڈنگز میں وہ پاکستانی ہوگا. اچھا انلیس اینڈ انٹل کہ وہ جیسے اگر آپ کوئی 100 سٹوری اسکائی اسکریپر بناتے ہو، اب اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی، اگر وہ چیز یا وہ گلاس یا وہ فریم یا وہ اسٹرکچر یا وہ ایلومینیم اگر آپ کے ہاں آپ کی انڈسٹری میں اس اسپیکس پہ نہیں بن رہا تو وہ امپورٹ کرے گا کرٹن والز. سر وہ بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے نا، وہ وہ بھی ہم وہاں سے. ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے جب آپ کے ہاں آپ کی ریور لائن کے اوپر پوڈیم کی جو پرومینیڈ ہے اس کے اوپر اپنا سارا ہائی رائز ہے. یہ بیسیکلی کناری وارف آ رہا ہے یہاں پہ یا جمیرہ کی ہائی رائز لائن آ رہی ہے. اب وہ بلڈنگز کی جو ٹیکنالوجی ہے یا وہ جو انڈسٹری وہاں پہ شارجہ میں یا ادھر ادھر لگی ہوئی ہے، کوئی اٹالین ہے کوئی کچھ ہے، اب ان کے لیے پاکستان اس لیے فیزیبل نہیں بنتا کیونکہ آپ کے پاس یہاں وہ ان کے لیے وہ بزنس نہیں ہے obviously اس لیول کا. اب جب آپ اس کو کریٹ کر دو گے، ایسا شہر بنا دو گے یا یہ کر دو گے اور اتنی بلڈنگز لائن میں بنا رہو گے، ڈیولپرز کی لائن لگی ہوگی، 5 اسٹار ہوٹلز آ رہے ہوئیں گے، ہائی رائز بلڈنگز آ رہی ہوں گی، اپارٹمنٹ بلاکس، کنڈومینیمز اینڈ گاڈ نوز واٹ از گوئنگ ٹو کم ہیئر. وہ جب چیزیں آ رہی ہوئیں گی تو پھر آپ کی انڈسٹری کے لیے سسٹین کرنے کے لیے ان پروڈکٹ لائنز کے لیے جگہ ہے فنیشنگ مٹیریلز کے لیے. تو وہ انڈسٹری جو باہر لگی ہوئی ہے ان کے لیے آپ کے پاس پھر اپنے اکنامک زونز موجود ہیں جو آج تو شاید خالی پڑے ہوئے ہیں، مگر یہ کہ ان کے اندر ہی تمام انڈسٹری لگے گی اور وہاں سے آپ کی ٹیکنالوجی کی چیزیں، آپ کا فنیشنگ مٹیریل، الیکٹریکلز کے، میکینیکل کے، آپ کی فنیشنگ، آپ کا گلاس ہے، آپ کی کرٹن والز ہیں، آپ کی so many products which are related to the high rise buildings because this is a vertical city with a vertical شہر بن رہا ہے نا. بالکل سر. تو اس کی ضرورت کے حساب سے تو آپ کی اتنی انڈسٹری یہاں لگے گی which is going to be a continuous requirement for the next 30 years. بالکل 30 سال کے لیے گروتھ ہوتی جائے گی اس میں یہ انڈسٹری. اب یہ ایک کک سٹارٹ ہے، ایک سائیکل بننے والی بات ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ نہیں ہے کہ دبئی میں آپ دیکھ لیں کہ بالکل کریش ہوا تھا مگر بلڈنگیں بنتی چلی جا رہی تھیں. بالکل. تو وہ راشد کو پوچھا جا کے کسی نے ایک دن کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جناب، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتے چلے جا رہے ہیں، آپ خالی پڑی ہوئی ہیں، فلیٹ خالی پڑے ہوئے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو he gave an answer. He said کہ okay, this is what I'm building and I'm actually creating an opportunity for an opportunity to happen. And that's what the key was, that you create an opportunity for an opportunity to happen. راہی سٹی جو بنا رہے ہو آپ، یا آج عمران خان گورنمنٹ بنا رہی ہے اور یہ کر رہے ہیں عمران صاحب، تو بھائی جان یہ تو ایک اپرچونٹی آپ کو کریٹ کر کے دے رہے ہیں نا. بنڈل آئلینڈ میں بھی اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں for the future opportunity which is going to happen here in both the cities. Indeed, sir. And that is going to be what the country is going to gain from it. Indeed. Whether we are here or not, but we will put up a baseline کہ اس بیس لائن سے آگے پھر آپ بڑھتے چلے جاؤ آگے سال میں. Indeed, sir. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپرچونٹی کی جب بات کر رہے ہیں سر کچھ سر، اور دوسرے آپ نے کہا کہ یہ 3 فیزز کا پروجیکٹ ہے، 10 سال سے 30 سال اس میں لگ جائیں گے. میرا سر پہلا سوال اور بڑا امپورٹنٹ سوال اس وقت یہ ہے، ہمارے یہاں پر یہ ٹرینڈ ہے کہ جب
اگر موٹر وے کسی ایک نے 6 لین کی تھی، دوسرا آیا اس نے 4 لین کر دی، اس نے کینسل کر دیا. سر آج عمران ہے، کل گورنمنٹ دوبارہ نہیں آتی، سر اس کا روڈا کا کیا ہوگا اور پھر اس پروجیکٹ کا کیا ہوگا؟ دیکھو علی، روڈا جو ہے اس کی یہی مثال میں تجھے دوں گا کہ ایوب خان نے اسلام آباد بنا دیا، بالکل. سی ڈی اے بنا دی. سی ڈی اے مختلف 50 گورنمنٹیں آئیں چلی گئیں پچھلے 70 ایئرس کے اندر، ٹھیک ہے. سی ڈی اے نہیں گئی، اسلام آباد نہیں گیا. یہ شہر جو اتھارٹی آپ نے بنا دی وہی چیز ہے نا. وہ سی ڈی اے روڈا از گوئنگ ٹو بی اے بگر اتھارٹی دین سی ڈی اے ان ٹرمز آف دی سٹی سائز دیٹ وی آر میکنگ. تو یہ پھر لیجسلیشن میں یہ وہی بات ہے کہ کے ڈی اے بند ہو جائے، ایل ڈی اے بند ہو جائے، سی ڈی اے بند ہو جائے. بنیاد آپ ایسی رکھ دو گے 3 سال کے اندر، ایک ایسا ٹرینڈ ڈیولپ کر دو گے، ایک ایسے بزنس مین کو، ایک ایسے انویسٹر کو وہاں پہ آپ ڈال دو گے، اور ایک لوگوں کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی کریٹ کر دو گے، اس کو ختم کرنا مشکل ہے. I doubt it. Any government coming in future، بھلے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا نہ ہو، کوئی اور گورنمنٹ بھی آئے، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ اس چیز پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ اس کو تو بینیفٹ مل رہا ہے. He is becoming a billionaire. The local guy is there becoming a billionaire. لاہور کو سروائیول مل رہا ہے. یہ آدھا لاہور تو دیکھے گا پرومینیٹ کے اوپر جو ہے یہ فلیٹ لے رہا ہوگا کھڑا ہوا. بالکل اور سر. یہاں ہوگا ڈیفینس میں، اور یہ جا رہا ہوگا پرومینیٹ کے اوپر. ریور فرنٹ کے اوپر رہنے کا کس کو شوق نہیں ہے بھائی؟ بالکل سر. اور اس کے برابر میں اس کو ہیریٹیج سامنے نظر آ رہا ہوگا، لنکڈ ہوگا کہ وہاں سے اترے گا ٹنل میں، he will go across to the fort just half a kilometer. He's just going to walk down across the river, under the river. So we are going to make under the river so many things. It is going to be a legacy, sir. میرا نہیں خیال ہے کہ 3 سال میں ہم جو کر جائیں گے اس کو ختم کرنا بھائی کتنا آسان نہیں ہوگا. میرا I'm pretty convinced. انشاءاللہ سر. سر میرا کافی آپ سے میں زیادہ ٹائم بلکہ لے لیا، میں تھوڑا سا 1-2 چیزیں انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے which I wanted to clarify. ہو سکتا ہے پبلک کو پتا ہو، میرا نالج اتنا نہ ہو. سر روڈا کیا کرے گی؟ کیا روڈا صرف انفراسٹرکچر بنا کر دے گی؟ کیا روڈا زمین بیچے گی؟ کیا روڈا بلڈنگیں خود بنائے گی؟ یہ کیا سٹیجز کیا ہیں سر اس کی؟ علی دیکھو، اس میں جو بیسک ماڈل تھا نا، اور ابھی بھی ہے، اس میں بیسک ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. ٹھیک ہے، اٹس اے پرائیویٹ انویسٹر فرینڈلی kind of thing. Government doesn't have that money to put into it. It's a 5 trillion worth of project. So government doesn't have that money to put into it. The government can kickstart it in some way, like we have kickstarted the work. We are on ground. On both the banks, we are on ground. ہم ڈیزائن ورک، جیوٹیک، موبلائزیشن ہم گراؤنڈ پہ کر چکے ہیں. یہ بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے موبلائز کیا ہے. تو گورنمنٹ کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر انوالومنٹ اس کے اندر ڈومیننٹ ہوگی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ زمین ایکوائر اگر کرتی بھی ہے، ایک تو دریا کی زمین ہے which is a dead land, government has to acquire that کیونکہ ریور لائن تو بنانا ہے. ٹھیک ہے، this infrastructure we cannot give it just like that. یہ ہم اپنے کنٹرول میں رکھ کے اس کو بنائیں گے انفراسٹرکچر کو. ٹھیک ہے، not that we'll be investing in it, the government will be investing. یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ماڈلز ہوئیں گے، اور فنڈ جنریشن کے ماڈلز ہیں، بانڈز ہیں، سکوکس ہیں، ڈفرنٹ انسٹرومنٹس آف فائنینسنگ، ہیج فنڈ ہے، ریڈ ہے، کپل آف آپشنس. ٹھیک ہے، جس سے آپ ایک انفراسٹرکچر فنڈ کریٹ کرو گے. I was talking to the IFC just yesterday. He called me from Dubai. World Bank IFC جو private infrastructure کا ان کا wing کا head ہے, he was calling me, and he probably is a great fan of Imran Khan somehow. Happens to be a Pakistani, he's heading that. And he called me yesterday. I was coming back to Lahore, and he said, sir, we are all there and we want to come in. I said, why do you want to come in? He said, sir, Imran Khan is the Prime Minister and he's doing this project. I said, then welcome, come aboard. And now in the next couple of days, he is arranging a Zoom conference
of IFC different wings in US, London, Singapore, Dubai. He is going to connect me to the entire IFC groups of infrastructure across investment groups in all these countries to determine how much money I need and how much money can they put in, how can they come in. They said, we are going to be there as your major role partners, because as long as this gentleman is your prime minister, Mr. Aziz, we are there. You don't worry about the funds. We are going to invest in this. सर ये तो हो गया ना सर, फंड्स के फंड मॉडल वही है. नहीं सर, ये तो फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई, ये तो फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई. बिजनेसमैन है जो डेवलपर, हमारे जो पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुप्स हैं, बाकायदा हमने इनका वर्किंग ग्रुप बनाया था. लोगों का एक ख्याल होता है हमेशा से कि जी को हाउसिंग सोसाइटी बन जाएगी, डेवलपर ग्रुप्स आ जाएंगे, वही जनाब काम करेंगे, वो जनाब प्लॉट बेचेंगे, कोई डेवलप करेगा कोई नहीं करेगा, हमारे पैसे डूब जाएंगे. This is the question, sir. Absolutely. बेसिक क्वेश्चन जो बाहर ओवरसीज में भी बैठा हुआ है बंदा, वो भी सोचता है कि यार ये कर कौन रहा है, और मैं अपने पैसे यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पैसे का, वो प्लॉट होगा, घर होगा, क्या होगा, ये सब होगा क्या. और जो लोगों का बहुत बुरे तजुर्बे रहे हैं रियलिटी. बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए जो कमांड स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट अपने हाथ पे रखेगी. लैंड हम अपने हाथ में रखेंगे. वी विल एक्वायर इट बट वी वांट टू कीप इट टू आवरसेल्व्स. वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन टू थिंग्स. वन, हमारा जो एक इंटरनल प्लान है डिफरेंट जोन्स का, थीम का, हम उसको किसी के हाथ नहीं दे सकते कि वो लाइनें मारे, प्लॉट बनाए, हौच पौच करे और बेच बटा के चला जाए. ठीक है, दैट वी विल नॉट अलाउ एनीबॉडी. हमारा प्लान फॉलो करे, कमर्शियल करे, बेचे, हमारे साथ एक जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन करे. वी वांट देम टू मेक मनी, वी वांट देम टू अर्न मनी. द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू मेक मनी. Will it be a lease property or it will be a owned property then? No, it will not be a leased property. Okay. It's simply like a version, you see in Islamabad or you see elsewhere, the Ruda will own this land. ये जैसे लैंड रोडा की है, आप उसके ऊपर एक डेवलप करते हो, हम अलाउ करते हैं आपको कि आप बनाओ एक चीज, मगर वो चीज अपनी मर्जी से नहीं बना रहे हो आप उसको हमारे मास्टर प्लान के जोन के हिसाब से हम आपको जोन 2 अलॉट करते हैं. हम आपको बताते हैं जोन 2 में क्या क्या बनना है, ये नक्शा है जनाब, ये बनाइए आप जाके. एग्रीड सर, ये मैं समझ गया. लेकिन अगर लेट्स से मैंने अगर वहां पर एक अपार्टमेंट खरीदा या मैंने एक विला खरीदा हूँ, तो क्या वो विला मेरे नाम पर होगा या वो रूडा के नाम पर होगा? जस्ट लाइक इन इस्लामाबाद, आप एक प्रॉपर्टी लेते हो, मकान लेते हो, आपके नाम पे होगा, रूडा के पास बाकायदा रजिस्टर होगा और रूडा के पास उसका टैक्स पे होगा. So you are going to be the owner and the government is going to be your protector. Sir, being a person who has done real estate in the Middle East for about 10-12 years, मेरा एक सर बड़ा ही पर्सनल सा सवाल है कि सर यहाँ पर भी every Tom, Dick and Harry with a briefcase in his hand will be a real estate agent in this development, या आप उसके लिए भी क्वालिफाई कराएंगे लोगों को कि जिस तरह आप डेवलपमेंट के बाई लॉज बना रहे हैं उस तरह भी यहाँ पर कौन बाई सेल कर सकता है, उसके भी कोई बाई लॉज बनेंगे? अली बिल्कुल बनेंगे, इसके कोडल लॉज बनेंगे, इसके बाय लॉज बनेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से. क्योंकि पाकिस्तान में देखो जो लोग इसमें इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, हीटेड इंटरेस्टेड हैं, वो आपका बिजनेसमैन है, आपका ग्रुप्स है, बिजनेस ग्रुप्स हैं आपके. कोई फर्टिलाइजर वाला है, कोई कंडीशनिंग ग्रुप है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई और इंडस्ट्री टेक्सटाइल में है. ये तमाम ग्रुप जो हैं ये अपना एक लैंड बैंक बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो हमने इनकी रखा हुआ है कि इनके लिए प्री क्वालिफिकेशन स्टेज होगी, इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, ये लोग हैं कौन, ये हमारे मास्टर प्लान को कैसे फॉलो करेंगे. उनके लिए ये होगा कि वो अपना ऑब्वियसली बिजनेस प्लान, अपना वेंचर देखेंगे कि उन्होंने उस चीज को जो इन्वेस्ट करना है, हमारे साथ शेयर होल्डिंग क्या है, लैंड के ऊपर क्या वो चीज बनाएंगे. एवरीथिंग दिस सेल विल बी रजिस्टर्ड विद रूडा. रूडा के पास हर चीज आएगी. सो एक आम आदमी जो तुम अगर एक विला लेते हो या घर लेते हो या फ्लैट कोई भी करते हो, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन मेरे साथ होनी है. आई एम गोइंग टू बी योर प्रोटेक्टर फॉर योर इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक इन दैट डेवलपमेंट. जो कि किसी ने है, इन्वेस्टमेंट की है, मुझसे ली हुई है, मेरे से जॉइंट वेंचर है. ये क्या मॉडल है उसका, फाइनेंशियल मॉडल को डेवलप होगा. ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स
which are being discussed and for the private sector investors. اور وہ جب ماڈیول ایک فائنلائز ہو جائے گا, اور ہو رہا ہے, I mean it's going fast track basis پہ, مگر ہم اتنا بھی رش نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں کچھ غلط فیصلے ہو جائیں. اور جو بعد میں آپ کا جو بیس ایک بن جاتا ہے وہ اگر گڑبڑ ہو گیا تو عمارت جو ہے پھر کھڑی نہیں ہوتی, وہ پھر ایک حد تک ایک سٹوری تو جائے گی مگر سیکنڈ سٹوری پہ گرے گی نیچے. تو بیس لائن اس کی اسٹرانگ ہو کہ آٹومیٹیکلی وہ پھر سسٹم ایک بن جائے, اور اینی بڈی جوائننگ دا ویگن, ہر بندہ آتا جائے, انویسٹر آئے, باہر کا آئے, کہیں کا آئے, ہی ہیز اے کلیئر کٹ پلان, تو انویسٹر پیکج کلیئر ہوگا. شارٹلی ہم اس کو بھی کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے سر, ہو جائے گا ود ان دی منتھ آف ڈسمبر. بالکل صحیح ہے سر, گریٹ سر. سر بیفور آئی بفور آئی سے آپ کا ٹائم جیسا میں نے کہا میں نے بہت زیادہ لے لیا ہے. بفور آئی ریپ اٹ اپ, میں چاہوں گا کہ اگر کوئی اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو برنگ آن لائک کیا کہنا چاہیے, پارٹنگ ورڈز یا کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ which is a morale booster for the nation or why روڈا. اینڈ سیکنڈلی اگر لوگ یہ ساری روڈا کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ہاں علی, میں دیکھو میرا پیغام نیشن کے لیے تو یہی ہے کہ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ کے پاس اس وقت ایک ایسی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو ایٹ لیسٹ جس کا لیڈر فوکسڈ ہے, ایماندار ہے, محنتی ہے, 18 گھنٹے کام کرتا ہے. I know how when he gets up, when he goes to the work and when he comes back, because I live in the vicinity there. So I know exactly what time does he follow. اور ہمارے لیے بھی شاید 24 گھنٹے کم نہیں ہیں. The country is heading for, I think, a very, very bright future. اس کے ینگ جنریشن, اور تمہیں میں بات بتاؤں, روڈا جو ہے اس کی میں نے جو ایک تھیم لائن بنائی ہے وہ یہ ہے, اور میں نے آج کی تاریخ میں وہ کر دیا ہے. میرے پاس 30 ینگ بچے اور بچیاں ہیں, فریش گریجویٹس, ڈفرنٹ ڈسپلنس کے, آرکیٹیکٹس ہیں, گرافک ڈیزائنرز ہیں, آئی ٹی کے ہیں. یہ وہ بچے بچیاں ہیں جن کا جی پی اے 3.5 3.6 سے اوپر ہے, اور ان کو ہم نے انٹرنشپ پہ لیا ہے آن اے ویری گڈ اسٹیپنڈ, گڈ ہینڈسم اسٹیپنڈ. یہ ہمارے ساتھ پہلا گروپ 3 مہینے کام کرے گا. اس گروپ میں سے جو بیسٹ 10 بچے ہوں گے, بچیاں, ان کو ہم انٹرٹین کریں گے, امپلوائے کر لیں گے, اور ہم ایک نیا گروپ لے آئیں گے. اوور دا نیکسٹ 2.5 years یو ول فائنڈ کہ میرے جیسے بوڑھے بھائی کچھ ہی ہوں گے اوپر. یہ آرگنائزیشن 30 اور 40 کے درمیان کی ہوگی. It's going to be a young, dynamic organization of youngsters who are best in finance, they're best in marketing, best in IT, tech savies, AI, so this is going to be an organization, an unconventional government organization. ہمارے دفتر میں جو ہم نے بنایا ہے, تم اگر کبھی آؤ دیکھو ضرور آ کے, ہم ایک ورچوئل اسٹوڈیو بنانے لگے ہیں جس میں واک تھرو ہوگا شہر کا. ہم ایک اپنا میڈیا روم بنا رہے ہیں. ہم اس کے اندر ہمارا کلچر پی این کلچر نہیں ہوگا, کوئی بیل نہیں ہوگی, کوئی پین نہیں ہوگا. وی آر گوئنگ ٹو ہیو our tea banks on every floor. You just go there, make your tea, coffee, have it, go to your desk, just like anybody in the world. So that culture of صاحب بہادری, بیگ اٹھانے والا کلچر, سلام کا کلچر ختم. Address by first name, come into the organization and work hard, and that's what it is. Your evaluation is not کہ آپ نے صاحب کو سلام کتنا کیا ہے. آپ کا ورک لوڈ یہ ہے کہ آپ بھلے ایک ہفتہ نہ ملے مگر کام کریں رات کے 12 بجے تک. If the chairman can work till 1 o'clock at the night, so well, I don't expect everybody to work at 1 o'clock till night, but that's what it is. So initially 6 ماہ 8 ماہ ہمارا یہ موٹو ہے. I see and for my own community, which I represent, you will be amazed. I have found a lot of your very, very capable boys who are sitting in the provincial government, who are sitting in the armed forces. In some way or the other, they're related to this project. Unka ek backup hai. They're supporting us in one way or the other on the engineering side. یہ نہیں کہ ہم توپ خانہ ہمارے پیچھے نہیں کھڑا ہوا. انجینئر ہے جیسے سر ابدالیانس ہر جگہ پہنچے ہوئے سر ماشاءاللہ. اب تو ابدالیانس جو ہیں وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ رہ گئے ہیں بس.
Abdalians are everywhere, you know, so people don't know in this city کہ میں اکیلا نہیں ہوں. لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں شہر میں اکیلا آ گیا ہوں اور کیا ہوگا اور یہ کون صاحب ہے. لوگ پریشان تھے, آج بھی پریشان ہے, گھبرائے ہوئے. بٹ یو نو مائی اون کمیونٹی has given me so much of love and so much of hidden support that you can't believe it. And it has been voluntary, you know, people that I don't even know. youngsters تو میں کہیں جانتا تھا نا کئیوں کو, مگر ایسے ایسے لوگ مجھے کال کر رہے ہیں ابدالیین کمیونٹی سے کہ جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. and they are calling me and they say, sir, what can we do? I said, یار یہ کیا کاسٹ. اس نے کہا سر ہمارے ساتھ کاسٹ کی بات ہی نہ کرے, بڑا we going to charge, this is all gratis. Tell us what we want, what should we do for this city, کیا کریں ہم. تو یہ کالج بھائی, یہ اس کا اس نیشن بلڈنگ میں بہت بڑا رول ہے. اور مجھے پرنسپل نے بتایا, مجھے ایکس پرنسپل نے بتایا, ٹیچرز کال کر رہے ہیں, یو نو. ابھی محفوظ صاحب کو سلام کرنے میں نے جانا ہے کسی دن. مجھے ساتھ لے کر جائیے گا سر. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری ابدالیئنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. دے آر پارٹ آف اٹ, دے شوڈ فیل پارٹ آف اٹ. بالکل. اینڈ یو نو come and stand with me, come and help me out. I am there for you guys, creating opportunities for you. And دعا میں یاد رکھو, میں کسی سے کہتا ہوں کہ کھانا نہیں کھلاؤ مجھے, میرے لیے سے دعا کرو, دعاؤں میں یاد رکھو. جزاک اللہ خیر سر. اور سر محفوظ صاحب کو جب ملنا جائے سر مجھے کائنڈلی ساتھ لے جائیے گا. میں نے ان کا ابھی میں ان کا دوسرا انٹرویو سر کر چکا ہوں, اور یہ ابھی just heard it. It was very good. I just heard it. It was very good. اور سر ایک سیکرٹ آج آپ کے پاس اناؤنس کرنا جا رہا ہوں. محفوظ صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ انہوں نے کیا کی ہے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی, انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. اب محفوظ صاحب سے کہ ہسٹری سے کوئی ابدالین بچنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا علی 65 سے لے کے 2010 تک سب کی, ہر بلکہ 2016 تک, انہوں نے کہا مجھے ہر ابدالین کی جو سٹوریز میرے پاس ہیں, لیٹس ڈو اٹ آن منتھلی بیسس. Oh my God. تو ہم تو پھنس گئے پھر اس کے اندر, ہم تو آ گئے اس پریکٹس. تو سر یہ بھی میں نے آج اس انٹرویو کر دیا کہ انشاءاللہ اب میں محفوظ صاحب کے ساتھ once a month minimum and twice a month possibly we will be sharing stories starting from his joining date. انشاءاللہ he is a living legend. محفوظ صاحب رہ گئے, ہمارے زمانے کے لوگ تھے, بخاری صاحب تھے, صدیقی صاحب تھے, اور بہت سے انگنت ہیں, دلشاد صاحب تھے, شوکت سلطان. ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک ایرا ختم ہو گیا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا اس ملک کی, میں سمجھتا ہوں بھلے وہ کوئی بھی ادارہ تم اٹھا لو, انجینئرنگ, فوج, یو نو, پک اپ اینی تھنگ, یو ایس, دنیا اٹھا لو, آپ کو ہر جگہ کے اوپر ان کا پودا ملے گا لگا ہوا. بے شک. اور یہ وہ لوگ تھے, بے لوس لوگ تھے کہ جن کا نالج تھا, جن کی ایک موٹیویشن تھی. ہمیں انہوں نے سکھایا کیا علی, ہمیں بخاری صاحب نے, دلشاد صاحب نے, یہ باقی لوگوں نے کیا سکھایا تھا. ہمیں انہوں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ کتاب پڑھو, انہیں پتا تھا یہ ویسے ہی لائق ہے, ان کے نمبر تو ویسے ہی آ جانے ہیں, ٹھیک ہے. پریپ تو ایک بہانہ ہوتا تھا پڑھانے کا, بیٹھ جاؤ پڑھو. مگر یہ کہ انہوں نے آپ کو سکھایا کیریکٹر بلڈنگ تھا, انہوں نے آپ کو کیریکٹر بلڈنگ سکھایا تھا, انہوں نے آپ کو ایک چھوٹے بڑے کی عزت سکھایا تھا. آج بھی ایک سینئر جونیئر کے سامنے ہم ویسے ہی بہیو کرتے ہیں. ٹیچر آج بھی آ جائے, بھلے وہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا, ہم اس سے کئی سینئر ہیں, مگر وہ آج ٹیچر ہے حسن عبدال کا. اب ناصر پرنسپل ہے, ہم سے کئی جونیئر ہے, مگر وہ پرنسپل ہے, حسن عبدال کا پرنسپل ہے, تو میں اس کو عزت دوں گا ناصر کو, ٹھیک ہے. یا جنرل نجیب باہر سے آئے تھے, پٹاروں سے آئے تھے, کلچر وہی تھا مگر پٹاروں کے تھے, مگر نجیب نے اپنے آپ کو پھر ابدالین بنانے کا ثبوت دیا. And he became, and he did a lot for the college, by the way. بالکل سر, وہی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ ٹیچرز جو ہیں ہمارے, وہ جو بھی وہاں پر پڑھا رہے ہیں سب کے سب آج بھی وہ ہم سے زیادہ ابدالین ہیں سر. ہم نے تو 5 سال وہاں رہے ہیں. بالکل وہ مشن ہے ان لوگوں کے لیے, وہ مشن ہے. وہ حسن عبدال میں بیٹھ کے کم سیلریز کے اوپر اور ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور ان کو فرسٹ 80 پوزیشنز دلا رہے ہیں. ان کے پاس پرائیویٹ وہ نہیں ہے ٹیوشن وہاں جا کے لاکھوں روپیہ کمائیں. وہ ان بچوں کے ساتھ ہاؤس ماسٹرز ہیں, صبح پی ٹی سے شروع کرتے ہیں اور رات تک ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ, ان کو کیریکٹر بلڈنگ ہے, ان کو سکھا رہے ہیں. وہ تو ایک مشن کے اوپر ہے.
ان کو تو آپ جو بھی آپ ان کے لیے کرو کم ہے, بلیو می. بے شک سر, انڈیڈ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اینڈ ایز آئی سیڈ دیٹ اٹ واز انڈیڈ اے ریئلی گریٹ پلیجر, اینڈ آئی ایم آنرڈ کہ میرا خیال ہے آپ کا پہلا کیا کہنا چاہیے جو ہے ڈیٹیلڈ انٹرویو جو ہے وہ ایک ابدالیین پلیٹ فارم پہ ہی مجھے یہ آنر ملا. تو سر آپ کے بہت بہت شکریہ. ویورز, اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ سر کے شکریہ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور قیامت والے دن ان اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے اور ایک دوسرے کا گواہ بننے اور اس لیگسی میں شامل ہو کر ایک ایسی چیز جو ہے نا وہ اپنی قوم کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے چھوڑنے کا ایک وسیلہ بنائے اور اس کو قبول فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے بچائے. تو ویوز آپ سے اجازت لیتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. I'm really honored, Abu. I'm really honored. I'm really honored by your kind words, by your dua. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, اس ملک کے لیے, ہماری پریزنٹ قیادت کے لیے, اسپیشلی عمران خان کے لیے اور ملک کے لیے دعا کریں کہ جو بھی کام کریں, جس کام میں بھی جائیں, اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالے, آمین. ہمیں مان دے اور ہمیں محنت کرنے کی طاقت دے اور ہمیں ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھائے. میں تمہارا آمین. بہت شکر گزار ہوں کہ جی تم نے انٹرویو کیا, جی اور انشاءاللہ محفوظ صاحب کے پاس چلیں گے کسی دن. بالکل سر, ڈن ہو گیا. اور ویوز میں ایک بات آپ کو آخر میں یہ کہتا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جو سر نے بھی بات کی, ہم سندھی, بلوچی, پٹھان, پنجابی, اردو, سرائکی, پوٹوہاری, کشمیری, یہ سب ہیں. جس دن ہم پاک ازتان بن گئے اس دن ہمیں دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا. آج ہمارے پاس یہ بالکل. موقع ہے. میں نے سر ایک جاتے تھے میں بھی بتا چلوں, میں نے ایک نغمہ لکھا تھا, سندھی, بلوچی, پنجابی نہ پٹھان ہوں, میں پاکستان ہوں, میں پاکستان ہوں. تو آج جو ہے نا, آج ہمیں وہ پاکستان بننے کی ضرورت ہے پہلے سے بھی زیادہ, بیکاز آج ہمارے خلاف سازشیں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں, اور اندر سے بھی ہو رہی ہیں, باہر سے بھی ہو رہی ہیں. آج اگر ہم نہیں سمجھے تو واقعی ہماری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں. تو اس لیے ویک اپ, ویک اپ, ریگارڈ لیس کہ وہ اچھا کام کون کر رہا ہے, وہ عمران کر رہا ہے, وہ شریف کر رہا ہے, وہ زرداری کر رہا ہے, وہ کوئی کر رہا ہے. اگر جس نے جو اچھا کام کیا ہے ہمیں اس اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا ہے. اور اگر اس کام میں تو یہ سمجھتا ہوں, میرا کوئی کسی پولیٹیکل اس میں نہیں ہے بیک گراؤنڈ, اور نہ ہی میں جانا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی اس کے اچھے کام کو ہمیں سراہنا ہے دل سے, صرف دکھاوے سے نہیں. اور اس کے جو بھی کام ہمیں لگ رہے ہیں کہ وہ غلط ہو رہے ہیں, ان کاموں کے اوپر ہم نے اس کو ریپریمانڈ کرنا ہے. وہ ہم نے دل سے نہیں کرنا, وہ ہم نے زبان سے کرنا ہے. تاکہ ان کو پتا رہے کہ یار ہم کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے. لیکن ان سب سے پہلے انقلاب, 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 مگر ان سب سے پہلے کرنا پڑے گا خود کا احتساب. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ میں ایماندار کیا اس لیے ہوں کہ مجھے موقع نہیں ملا, یا میں ایماندار اس لیے ہوں کہ میں ایماندار ہوں. جس دن ہم ایماندار بن گئے, اس کے بغیر موقع کے بھی کہ ہمیں موقع ملے اور ہم پھر بھی ایماندار رہیں گے, اس دن ہم پاکستان بن جائیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. اللہ حافظ.